بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع بات کا عقد استثناء کی تطبیقات معاصرہ۔ عقد استثناء کی مبادیات تو آپ لوگوں کو معلوم ہو گئے ہیں۔ یہ ان دو عقود میں سے ایک عقد ہے جو استحساناً جائز قرار دیے گئے ہیں، یعنی خلافاً للقیاس، اور وجہ استحسان ضرورت بھی قرار دی گئی ہے۔ وجہ استحسان تعامل امت بھی قرار دیا گیا ہے۔ وجہ استحسان ایک قول کے مطابق نص بھی ہے، کیونکہ بخاری میں یہ بات ہے، صحیح بخاری میں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھئی سے مسجد نبوی کا ممبر بنوایا تھا۔ ظاہر ہے اس کو آرڈر دیا ہوگا، آرڈر کے وقت تو اس نے فوری طور پر تسلیم المبیع نہیں کی ہوگی، تسلیم المبیع میں تاخیر ہوئی ہوگی۔ تسلیم المبیع میں تاخیر کا پہلے سے طے ہونا مفسد عقد ہے، لیکن عقد فاسد نہیں ہوا، اس لیے کہ فوری طور پر آرڈر ملنے کے بعد فوری طور پر تسلیم مبیع کرنا ممکن نہیں ہے، اس میں تاخیر تو ہوئی ہوگی۔ اس لیے خلاف قیاس نص سے ثابت ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ عقد بیع کے اندر ثمن کی تاخیر یہ تو جائز ہے، لیکن عقد بیع میں مبیع کی تسلیم کو مؤجل کرنا اور اس کو شرط لگا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ خلاف مقتضی العقد شرط ہے، جس میں احد المتعاقدین یعنی بائع کا فائدہ ہے کہ وہ حق سے مبیع کر رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن عقد استثناء میں مبیع کی تاخیر کو جائز قرار دیا گیا، لیکن اس حد تک تاخیر کو جائز قرار دیا جس حد تک وقت اس مبیع کو بنانے میں لگتا ہے۔ اس سے زیادہ اجل مقرر کرنا صحیح نہیں ہے۔ جتنی مبیع کے بنانے میں وقت لگتا ہے اس حد تک اجل مقرر کر سکتے۔ اور اسی وجہ سے اب اس کی تطبیق معاصر یہ ہے کہ جب کسی جگہ عقد استثناء کا یعنی کوئی مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ کیا جائے کسی بھی چیز کو بنانے کا، تو اس کانٹریکٹ میں اس عقد کے دوران اتنی اجل مقرر کرنا صحیح نہیں ہے جس اجل میں وہ چیز تیار ہونے سے جتنی دیر میں وہ چیز تیار ہو جاتی ہے اس سے زیادہ مدت مقرر کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ اس کی تطبیق معاصر ہے، کیونکہ اجل آپ نے پڑھا ہے بنیادی طور پر اجل اس عقد استثناء میں استعجالاً جائز ہے، وہ بھی صاحبین کے نزدیک، اور استمہالاً جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عقد استثناء میں اجل جائز ہی نہیں، نہ استعجالاً نہ استمہالاً۔ استعجال کہتے ہیں کہ اس کو مہلت دے دی جائے، اور استمہال کہتے ہیں مدت مقرر کر دی جائے۔ یہ تشریح استعجال اور استمہال کی صاحب عطر ہدایہ نے، مولانا فتح محمد رحمہ اللہ نے یہ تشریح کی ہے، جو کہ محشی ہدایہ بھی ہے۔ انہوں نے یہ تشریح کی ہے کہ استعجال اس کو کہتے ہیں کہ مہلت دے دی جائے، اور استمہال کہتے ہیں مدت۔ حالانکہ مہلت کا جو مادہ اشتقاقی ہے وہ استمہال کے ساتھ مل رہا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے استمہال کا ترجمہ مدت سے کیا ہے،
اور استعجال کا ترجمہ مہلت سے کیا ہے. اور پھر یہ تشریح فرمائی ہے کہ مدت اور مہلت میں یہ فرق ہے کہ مدت کے آنے سے پہلے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہوتا صاحب جو دوسرا فریق ہے اس کو، اور مہلت جب دی جائے تو اس سے پہلے بھی مطالبے کا حق ہوتا ہے. تو مطالبہ یا عدم مطالبہ یہ فرق بنتا ہے. تو اب عقد استثناء جب آپ کرتے ہیں تو اس میں صاحبین یہ فرما رہے ہیں کہ عقد استثناء میں مہلت دینا جائز ہے لیکن مدت مقرر کرنا صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی مدت آپ دے سکتے ہیں جتنی مدت میں وہ چیز عموماً بن کے تیار ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ مدت اگر آپ دیں گے تو یہ پھر تمویل کے مقاصد کے لیے اجل کو مقرر کرنا ہو گیا، اور اجل کو مقرر کرنا تمویلی مقاصد کے لیے صحیح نہیں ہے. اس کی تشریح استعجال اور استعمال کی، یہ تشریح جو مہلت و مدت کی تو صاحب ہدایہ نے کی، لیکن فقہ البیوع میں اس کی تشریح یہ کی گئی کہ استعجال وہ ہوتا ہے کہ جس میں فائنینسنگ کرنا مقصود نہیں ہوتا، اور استعمال وہ ہوتا ہے جس میں فائنینسنگ کیا جانا مقصود ہوتا ہے. حضرت نے یہ تشریح کی فقہ البیوع میں. استعمال میں فائنینسنگ دی جانی مقصود ہوتی ہے، یعنی آپ اس کو کریڈٹ پیریڈ دے رہے ہیں تھوڑا سا. جیسے کہ آپ کریڈٹ سیل کرتے ہیں، کریڈٹ سیل کیا ہوتی ہے؟ ادھار فروختگی. اس میں خریدار کو تھوڑی سی آپ مہلت دیتے ہیں کہ تھوڑے دن بعد دیں گے آپ، تو اتنی دن کی تمویل ہو گئی گویا کہ اس کو. وہ کہیں سے قرض لیتا، قرض لے کر آپ کو دیتا، اس کے اوپر زائد پیسے دیتا. اس کے بجائے آپ نے اس کو تمویل فراہم کر دی اور اس کو ایک وقت دے دیا جس وقت کے اندر وہ ادائیگی کرے گا. تو استعمال میں وہ اجل مقرر کی جاتی ہے جو کہ تمویل کے مقاصد کے لیے ہو، اور استعجال میں جو اجل مقرر کی جاتی ہے اس کا مقصد تمویل فراہم کرنا نہیں ہوتا. اس کا مقصد صرف اور صرف بنانے کا ٹائم دینا ہوتا ہے. آپ کو ٹائم مل جائے بنا لیں آپ. تو یہ تو ایک نقطہ ہو گیا. ایک نقطہ اور جو کہ میں مبادیات کی ایک بحث ہے جس کو میں یہاں چھیڑ کر پھر تطبیقات پہ جاؤں گا، جو کہ ضروری ہے اس کو سمجھنا. وہ یہ ہے کہ عقد استثناء کا میں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ خلافاً للقیاس استحساناً ثابت ہو گیا. عقد استثناء میں ضروری ہے کہ اجل جو مقرر ہو وہ استعجالاً ہو، استعمالاً نہ ہو. یہ ایک بنیادی بات ہو گئی. عام فقہاء نے تعامل کی بھی شرط لگائی ہے، تعامل ہونا چاہیے ان اشیاء کا میں استثناء کا، تب استثناء جائز ہوتا ہے. لیکن حضرت نے فرمایا کہ تعامل کی اب شرط کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تعامل کسی بھی چیز میں جلدی سے ہو ہی جاتا ہے خود ہی. لیکن جو سب سے اہم نقطہ ہے جو کہ تھوڑا سا استثناء کے عقد کو تھوڑا مشکل بنا دیتا ہے، وہ ہے نقطہ یہ کہ عقد استثناء کا جو معقود علیہ ہے وہ کیا ہے. عقد استثناء کا معقود علیہ ظاہر ہے آپ نے مجھے جو آرڈر دیا کہ میں یہ جگ آپ کے لیے بنا کے دوں. اب میرے اوپر یہ جگ بنا کے دینا لازم ہے. اس کی مواصفات آپ نے مجھے بتائی ہیں، یہ جگ بنا کے دینا میرے اوپر لازم ہے. تو یہ کیا معقود علیہ اس کا عین ہے، یہی جگ دینا ہے، یا معقود علیہ دین ہے؟ یہ دوسری صورت ہو گئی. پھر اس کے اندر عمل بھی لگا ہوا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو تھوڑا سا پیچیدہ ہے عقد استثناء کے معاملے میں. اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا، اور اس کے لیے جو ابھی ہمارے ہاں ہم نے کچھ تحقیق کی تھی اس پر، اس میں کچھ نقطے ہیں. دیکھیں اگر اس کے اندر دو قول ہیں. پہلے تو قدیم فقہا کے اقوال کو اگر اٹھاتے ہیں تو سیدھا بعض فقہا یہ کہہ رہے ہیں کہ معقود علیہ صانع کے ذمہ معقود علیہ دین ہے. اور وہ دین اس لیے ہے کیونکہ صانع پر لازم ہے کہ وہ شے موصوف فی الذمہ حوالہ کرے، اور موصوف فی الذمہ تو دین ہی ہوتا ہے. فی الذمہ جب کہہ دیا فقہا نے کسی چیز کو، فی الذمہ کا لفظ بذات خود عین کی ضد ہے. فی الذمہ چیز عین نہیں ہو سکتی. جب فقہا نے یہ کہہ دیا کہ عین موصوف فی الذمہ، تو یہاں پر عین سے مراد متعین نہیں ہے، بلکہ عین سے مراد یہ ہے کہ ورنہ تو اجتماع النقیضین ہو جائے گا. صاحب بدائع الصنائع نے کہہ دیا کہ معقود علیہ جو ہے عین موصوف عین فی الذمہ، تو یہ تو اجتماع النقیضین ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے عین سے مراد
یہاں پر عمل کی ضد لانا ہے کہ عمل نہیں ہے بلکہ چیز دینا ہے، لیکن یہ فقہا والا عین نہیں ہے جس کا معنی ہوتا ہے متعین، جو کہ دین کی ضد ہوتا ہے۔ لہٰذا بعض فقہا کا ایک قول یہ ہے، یعنی دو اقوال ہیں اس میں، ایک قول یہ ہے کہ دین ہے، یہ عقد استثناء کا مأخوذ علیہ، اور اس کے استثناء کا مأخوذ علیہ عین نہیں ہے۔ اب دین ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے علامہ کاسانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ اس کا مأخوذ علیہ وہ عین موصوف فی الذمتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس کا مأخوذ علیہ دین ہے، اور یہی بات تحفۃ الفقہاء میں علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہہ دی۔ تو یہ دلیل ہے اس کی کہ مأخوذ علیہ دین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری دلیل کہ مأخوذ علیہ دین ہے، اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ صاحبین کے نزدیک استعجال کرتے ہوئے اجل مقرر کرنا جائز ہے۔ جب استعجالاً اجل کا مقرر کرنا جائز ہوا تو عین تو اجل کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ صفت اس کی ہو گئی کہ عقد استثناء کا مأخوذ علیہ دین ہونا چاہیے، ورنہ استعجالاً بھی اجل مقرر کرنا جائز نہ ہوتا صاحبین کے نزدیک۔ اور تیسری بات یہ کہ استثناء کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ استثناء میں عیوب سے برات کرنا جائز نہیں ہوتا، برات من العیوب کر کے آپ استثناء کریں یہ جائز نہیں ہوتا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کا مأخوذ علیہ دین ہے، کیونکہ عین کے عیوب سے تو برات کا اظہار ہونا جائز ہوتا ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ فقہا نے اس کے مأخوذ علیہ کو عین قرار دے دیا ہے، اور ساتھ میں اللہ بدائع ثناء میں صراحت کی ہے، بالکل صاف صاف صراحت کی ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ بھی ہم اس میں تعویل بھی نہیں کر سکتے کہ چلے عین قرار دیا تو عین عمل کے مقابلے میں آیا ہے، بلکہ صراحت کی ہے علامہ کاسانی نے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ دین اس کا مأخوذ علیہ دین نہیں ہے، یہ بھی فرما دیا۔ تو جیسا کہ میں آپ کو عبارت پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اس میں یہ بات فرمائی ہے علامہ فتح القدیر ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ لا نسلم ان المبیع فی الدین فی ذمۃ الصانع بل العین، صاف صاف صراحت کر دی۔ تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مأخوذ علیہ عین ہے جیسا کہ ان فقہا نے کہہ دیا، تو اب اس کے کچھ اور شرعی احکام آ جائیں گے، اور اگر آپ اس کو دین قرار دے دیں گے تو اس کے دوسرے شرعی احکام آ جائیں گے، جس کے اوپر تطبیقات معاصرہ میں احکامات شرعیہ میں فرق ہو جائے گا۔ تو لیکن اس کی جو توجیہ ہے دونوں فقہا کے اقوال میں، تطبیق اگر کی جائے تو اب یہ تطبیق کی جا سکتی ہے، یوں کہہ لیں، لیکن اس تطبیق کا حوالہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ تطبیق سوچ کر جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عقد استثناء میں خیار رویت جائز ہے، خیار رویت جائز نہیں ہے، بلکہ عقد استثناء عقد لازم ہے، اور طرفین کے نزدیک وہاں پر خیار رویت ہے۔ تو خیار رویت کا ہونا، کسی چیز میں خیار رویت کا ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ جو عقد ہے اس کا مأخوذ علیہ عین ہو، کیونکہ اگر مأخوذ علیہ دین ہوگا تو پھر خیار رویت نہیں چل سکتا۔ اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ خیار رویت جب آپ نافذ کریں گے تو عقد کو فسخ کرنا ہوگا نا، خیار کا فائدہ ہے عقد فسخ ہو جائے۔ اب دین ہے، اس نے وہ دین کی حوالگی کی، جس کے ذمہ دین ہے اس نے دین کی حوالگی کی، سامنے والے نے کہا کہ میں خیار رویت استعمال کرتا ہوں، اس کو فسخ کرتا ہوں، تو صحیح ہے وہ واپس کرے گا۔ وہ دین جو عین بن گیا تھا حوالگی کے وقت میں وہ واپس کرے گا، تو ذمہ تو دوبارہ کھڑا ہو گیا مدیون کے اوپر، تو فسخ کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا اگر مأخوذ علیہ دین ہو۔ اس لیے خیار رویت نہیں ہوگا، کیونکہ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیار رویت عقد استثناء میں نہیں ہے اور عقد استثناء عقد لازم ہے، یعنی کہ کون؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیار رویت نہیں ہے، اس سے خود یہ لازم آیا کہ امام ابو یوسف یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا مأخوذ علیہ عین ہے، اور
جب آپ یہ کہیں گے کہ خیار رویت عقد استثناء میں ہے، عقد استثناء میں جب آپ خیار رویت کے ہونے کے قائل ہوں گے، نہیں، جب ہونے کے قائل ہوں گے تو اس کا مطلب ہے معقود علیہ عین ہے، کیونکہ تاکہ قصد کا فائدہ حاصل ہو. اور جب خیار رویت نہ ہونے کا جو قائل ہوگا، یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک معقود علیہ دین ہو جائے گا، تاکہ عقد، کیونکہ خیار رویت نہ ہونے کا مطلب یہ، کیونکہ فائدہ ہی حاصل نہیں ہوگا خیار رویت کا، تو دینے کا کیا فائدہ. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خیار رویت نہیں ہے، یعنی عقد استثناء عقد لازم ہے، تو گویا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عقد استثناء کا معقود علیہ دین ہے. اور جب طرفین یہ کہہ رہے ہیں کہ خیار رویت اس میں ہے اور عقد استثناء غیر لازم ہے، تو گویا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عقد استثناء کا معقود علیہ عین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بحث، اب اگر آپ دو فقہا کے اقوال کو لے لیں، کچھ فقہا کہہ رہے ہیں دین ہے، کچھ فقہا کہہ رہے ہیں عین ہے، تو جو فقہا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معقود علیہ عین ہے، تو وہ گویا کہ طرفین کے قول کو لے لیں، اور جو فقہا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معقود علیہ دین ہے، وہ گویا کہ امام ابو یوسف کے قول کو راجح قرار دیں. یہ ایک تطبیق ہو سکتی ہے. لیکن اس مسئلے کا حاصل آئے گا زکوٰۃ کے مسئلے میں. عقد استثناء کے اوپر زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی؟ تو عقد استثناء میں جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، وہ بہت معرکۃ الآراء بن گیا تھا. ہم نے دارالعلوم کراچی سے 2006 میں 7 میں فتویٰ جاری ہو گیا تھا کہ عقد استثناء کے اندر زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ صانع جو ہے، وہ جو خام مال ہے اس کی زکوٰۃ بھی صانع پر ہے، اور جو ثمن استثناء اس کو حاصل ہو گیا ہے، اس ثمن استثناء کی زکوٰۃ بھی صانع پر ہے. اور اس کے اوپر اور مستثنی کس چیز کی زکوٰۃ نکالیں؟ مستثنی چونکہ شے مصنوع کا بھی مالک نہیں ہوا، اس لیے اس شے مصنوع کی زکوٰۃ مستثنی پر نہیں ہے. اور جو پیسے ہیں اس کی ملکیت منتقل ہو گئی مستثنی سے ثانی کی طرف، اس کی ملکیت سے پیسے نکل گئے، ثمن استثناء ہے وہ، تو لہٰذا وہ پیسوں کی زکوٰۃ بھی مستثنی پر نہیں ہے. اس لیے فوری طور پر فتوے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس فتوے میں صانع کے اوپر دوہری زکوٰۃ آ رہی ہے اور مستثنیٰ کے اوپر کسی بھی چیز کی زکوٰۃ نہیں آ رہی. تو اس لیے اس کے اوپر ہر تھوڑے دن کے بعد نا، یا تو اکثر ہمارے پاس بلڈرز پہنچ جاتے تھے جن کو زکوٰۃ کا حساب لگانے میں ان کو لگتا تھا کہ کیلکولیشن میں زکوٰۃ زیادہ آ رہی ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت مولانا عثمان نبی والا صاحب مدظلوم نے بھی ایک سوال بھیجا ہمیں، اس کو بھی ہمارے حضرت شیخ الاسلام صاحب نے پوری تفصیل سے پڑھا اور پھر ہمیں دارالفتہ میں بھیجا کہ اس کے اوپر تحقیق کریں. تو اس کے اوپر خیر بڑی بلڈر سے بھی پھر ملاقاتیں ہوئیں اور سب ہوا. اس کے بعد ہم جس نتیجے میں پہنچے، اور فتویٰ جاری ہو چکا ہے، اور جس بات پہ فتویٰ جاری ہوا تھا وہ پھر اس سے پہلے میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا حضرت سے بھی کہ اس نتیجے تک ہم پہنچ رہے ہیں. اور پھر یہ بات پھر مولانا تقی عثمانی صاحب کو جب بتائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا فتویٰ جاری ہو. تو فتوے کا حاصل یہ ہے اس وقت کہ دیکھیں، اگر آپ معقود علیہ کو عین بنائیں گے، فتوے پہ نہیں جا رہا، ابھی میں پیچھے کی طرف جا رہا ہوں، اگر معقود علیہ کو عین بنائیں گے تو صانع اپنے جو فلیٹ بنا کے اس کو دینے ہیں، ان پیسوں کو یہ منہا نہیں کر سکتا اگر معقود علیہ عین بنائیں گے، کیونکہ فلیٹ اگرچہ موصوف فی ذمہ ہے، لیکن آپ نے جب عین مان لیا تو یہ قابل منہا نہیں ہے. اچھا، اگر آپ اس کو دین مان لیں فلیٹ کو، تو ایسی صورت میں اس کی حیثیت وہ ہو جائے گی جو مسلم فیہ کی حیثیت ہوتی ہے عقد سلم میں. مسلم فیہ عقد سلم میں دین ہوتا ہے مسلم الیہ کے ذمہ. مسلم الیہ اس مسلم فیہ کو اپنے قابل زکوٰۃ تثاثر سے منع کر سکتا ہے کیونکہ وہ دین ہے. اسی طریقے سے صانع بھی عقد شے مصنوع کی قیمت کو، جو کہ اس کو بنا کے دینی ہے، اس کو منع کر سکے گا.
یہ نتیجہ نکلے گا اس کو دین ماننے پر۔ تو یہ بحث جب پوری، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی توجیحات رکھی ہے نا کہ دین ہونے کی یہ 3 دلائل ہیں، عین ہونے کی بھی فقہا کی عبارات موجود ہیں، یہ سب باتیں میں نے رکھی ہیں حضرت شیخ الاسلام صاحب کی خدمت میں۔ انہوں نے یہ سب باتیں پڑھی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہم ایک بار جب یہ طے کر چکے ہیں کہ عقد استثناء احکام کے اعتبار سے ہم اس کو ابتداءً اجارہ اور انتہاءً بیع مانیں گے، جب ہم یہ بات طے کر چکے ہیں ابتدا میں اجارہ ہے، انتہاءً بیع ہے قبل التسلیم بساعۃ، تسلیم سے 1 لمحہ پہلے اس کو آپ بیع مان لیں گے۔ جب یہ بات ہم مان گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت مستثنی آیا اور اس نے آپ کو آرڈر دیا، بلڈر کو یا صانع کو، کوئی بھی صانع، اس وقت اس نے معقود علیہ عین کو بنایا ہی نہیں، اور اس وقت اس نے اس معقود علیہ عین اور دین کی بحث ہی ختم ہو گئی، کیونکہ معقود علیہ موصوف فی ذمہ بھی نہیں ہے اس وقت، بلکہ عمل ہے اس وقت معقود علیہ۔ جب تک یہ اجارے کا معاملہ چل رہا ہے اس وقت تک معقود علیہ عمل ہے۔ عمل تو نہ عین ہوتا ہے نہ دین ہوتا ہے، عمل تو دین بھی نہیں ہوتا، عمل عین بھی نہیں ہوتا، اس کا مطلب کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو نہ عین ہو نہ دین ہو، تو معقود علیہ عمل ہے۔ عمل کو آپ تقویم کر کے اس کو بنا کیسے کریں گے اپنے قابل زکوٰۃ اساس؟ عمل تو دین ہے ہی نہیں۔ لہٰذا حضرت نے فرمایا بیسکس پر ہو، بیسک یہ ہے بنیادی بات جو طے کر لی ہم نے، اور یہ بات ہر جگہ لکھی ہوئی ہے کہ عقد استثناء لہو شبہ بالاجارتی فی الابتدائی و شبہ بالبیع فی الانتہائی، یہ بات علامہ شامی نے بھی لکھی ہوئی ہے، اور محیط برہانی میں تو اس کے اوپر سب سے زیادہ کلام ہے، اور جن فقہا نے آپ کے متون کی کتابوں میں جب یہ لکھا ہوا ہے کہ عقد استثناء ينعقد بیعا لا عدۃ، اس طرح کے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں تو اس کو بیع جو قرار دیا گیا ہے وہ وعدہ نہ ہونے کی بنیاد پہ قرار دیا گیا۔ یہ کہا ہے اصل میں بیعاً کی تعبیر سے اصل میں انہوں نے یہ تعبیر اختیار کی کہ عقداً لا عدۃ، کہنا یہ ہے کہ یہ عقد ہے، عدہ نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے، یہ عقد ہے۔ تو جب اس کو آپ عقد بنا رہے ہیں تو اب عقد میں بیع تو ہو رہی ہے، امتحان بیع ہو رہی ہے، اس اعتبار سے بیان کہہ دیا، لیکن جب آپ شروحات میں پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر ابتدا میں اجارے کی تکییف کی گئی ہے۔ تو جب ابتدا میں اجارے کی تکییف کر لی ہم نے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی اس وقت کوئی چیز منع نہیں کرنی صانع کو، خواہ وہ دین ہو، مان لیں آپ دین ہے، پھر بھی منع نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہم نے ابتداءً اجارہ مان لیا اس کو۔ جب ابتداءً اجارہ ہو گیا، امتحان بیع ہے، تو ابھی کچھ منع نہیں کرنا۔ اب اس کے اوپر وہ جو اشکال ہے کہ بلڈر کے اوپر اور صانع کے اوپر دوہری زکوٰۃ یا بہت زیادہ زکوٰۃ آتی ہے، اس اشکال کا ہم نے جواب تلاش کیا، اور جواب اس طرح کیا کہ میں اور دارالفتہ کے ایک اور ساتھی ہیں مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب، ہم دونوں نے وزٹ کیا بلڈرز کو، اور بلڈرز سے ان کے بیلنس شیٹس نکلوائیں جس سے ہم نے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے۔ اب جب کیلکولیشن کرنے ہم بیٹھے نا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بلڈر پہ زکوٰۃ زیادہ نہیں آ رہی۔ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ تقویم کس طرح کی جائے اس کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ اگر کوئی بلڈر ہے فرض کیجئے جس نے عمارت بنائی ہوئی ہے، اس عمارت کی کوئی قیمت لے گا نا، وہ جو قابل زکوٰۃ اثاثہ شمار کرے گا، عمارت کی کتنی قیمت لے گا وہ؟ تو آپ نے یہ پڑھا ہے زکوٰۃ کے باب میں کہ زکوٰۃ نکالتے ہوئے اگر کوئی تاجر اپنے مال تجارت کی قیمت نکالے تو کون سی قیمت لے گا؟ وہ 3 قیمتیں لکھی ہوئی، ایک یہ کہ آپ اس کو ریٹیل پرائس لیں، وہ بہت زیادہ احتیاط کے مطابق ہے، زیادہ پرائس آئے گی اور زکوٰۃ بھی زیادہ نکلے گی۔ دوسری یہ ہے کہ آپ ہول سیل پرائس لیں، کہ اگر یہ مال ہول سیلر بیچے
تو کتنے کا بیچے گا، اس کا ریٹ تھوڑا کم ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر اس سارے مال کو ایک ساتھ بیچا جائے تو کتنے کا بکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ساتھ بیچنے کا کہ دکاندار کہہ رہا ہے کہ میں ہٹ رہا ہوں دکان سے، تم آ جاؤ، مجھے کتنے دو گے۔ اس میں دکان پورا بزنس بیچ رہا ہے، اب کتنے کا بکے گا، تو اس پرائس کو بھی آپ زکوٰۃ کے حساب میں معتبر مان سکتے ہیں۔ جب ہم نے یہ اصول مان لیا کہ تقویم میں آپ اس پرائس پر بھی تقویم کر سکتے ہیں جس پرائس پر بلڈر اس جگہ سے نکلنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو، تو اس کے لیے جب ہم نے دیکھا کہ کیا تقویم کی جائے گی، تو اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ تقویم کرتے ہوئے جو اگلا یعنی مطلب یہ کہ جو موجودہ بلڈر ہے اگر وہ یہ کہے کہ میں اپنی اس عمارت سے نکلتا ہوں اور دوسرا بندہ میری جگہ آ جائے، تو وہ کتنے پیسوں پر آئے گا۔ تو وہ جو پیسے نکالے جائیں گے اس میں سب سے پہلے عمارت کی قیمت لگائی جائے گی، جو کیش ویش پڑا ہوگا سب لگایا جائے گا، اور جتنے فلیٹ وغیرہ یا دکانیں بک ہو گئی ہیں وہ سب بیلنس شیٹ میں نا ایک ایسٹ سائڈ ہوتا ہے، ایک لائبلٹی سائڈ ہوتی ہے بیلنس شیٹ میں۔ تو ایسٹ سائڈ کی ساری چیزیں نہیں ہیں، لائبلٹی سائڈ پر آپ وہ پیسے لکھتے ہیں جو آپ نے دکانوں کی مد میں جو بکنگ میں وصول کر لیے، فلیٹ کی بکنگ، دکان کی بکنگ، اس میں جتنے پیسے وصول کر لیے ہیں وہ آپ لکھتے ہیں، آپ کا دین ہے۔ ایسٹ سائڈ میں اثاثے لکھتے ہیں، لائبلٹی سائڈ میں آپ لکھتے ہیں ذرائع فنڈ تمویل کے ذریعے کیا تھے آپ کے پاس، کہاں سے پیسے آئے، یہ لکھتے ہیں لائبلٹی سائڈ میں۔ تو جو پیسے آنے کے ذریعے ہوتے ہیں نا وہ تو دین ہوگا یا راس المال ہوگا، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح پیسے آتے ہیں۔ تو جو اس نے دکانیں بک کی ہیں اس میں جو پیسے آئے ہوئے ہیں اگرچہ کہ وہ فقہی اعتبار سے دین نہیں ہے، فقہی اعتبار سے تو وہ ثمن استثناء ہے، اقراض تو نہیں کیا بک کرانے والے نے، اس نے تو ثمن استثناء دیا ہے، لیکن اکاؤنٹنگ کے اعتبار سے اس کو آپ لائبلٹی سائڈ پہ لکھ دیتے ہیں۔ اور تقویم اکاؤنٹنگ کے عرف کے مطابق ہوتی ہے، تقویم ہمیشہ اکاؤنٹنٹ اپنا عرف دیتا ہے، اس کی نیٹ ورتھ کیا ہے، اس پورے پروجیکٹ کی نیٹ ورتھ جو نکلتی ہے وہ اکاؤنٹنٹ اپنے معیارات کے مطابق نکالتا ہے۔ تو اکاؤنٹنٹ اگر اس کو دین کے طور پر لکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے تقویم پر اثر پڑ رہا ہے، تو شریعت بھی اس تقویم کو مان لے گی۔ لہٰذا جتنے پیسے آئے ہوئے ہیں بکنگ میں وہ سارے کے سارے اکاؤنٹنٹ چونکہ دین تصور کرتا ہے، اس لیے تقویم میں ان پیسوں کو منہا کیا جاتا ہے بلڈر کے اثاثوں میں سے، اور جب آپ اس تقویم کو ان پیسوں کو منہا کر دیتے ہیں تو پھر بس وہ پیسے بچتے ہیں جو آپ کا اصل راس المال ہے جو آپ نے لگایا۔ تو وہ جو اشکال ہوتا تھا صانعین کو اور بلڈرز کو کہ اس میں تو دگنی زکوٰۃ ہم پر آ رہی ہے، ہم تو خام مال کی بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم تو نقد رقم کی بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور جو پیسے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو وہ اشکال دو طرح دور ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ کے پاس نقد رقم آتی ہے تو آپ اسی سے تو خام مال بناتے ہیں، اپنے پاس الگ سے تو نہیں لگاتے پیسے۔ چلیں اگر آپ کہیں کہ نہیں میرے پاس الگ سے بھی پڑے ہوئے تھے اس لیے میں نے لگائے، تو جو نقد رقم آئی ہے آپ کے پاس بکنگ کی مد میں، اس خام مال کی جب آپ تقویم کریں گے تو خود بخود اتنے پیسے منہا کر کے ہی تقویم کی جائے گی، کیونکہ اکاؤنٹنٹس کا عرف یہ ہے تقویم کے اندر۔ تو جب آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے تو اب جو فتویٰ اس پر جاری ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ، اور یہ بھی حال ہی میں کا مطلب ہے کہ سمجھ لیں 15 اگست کا فتویٰ جاری ہوا ہے، اس میں زکوٰۃ کے اعتبار سے عقد استثناء میں صانع کس چیز کی زکوٰۃ دے گا اور مستثنی کس چیز کی زکوٰۃ دے گا۔ تو صانع کے اعتبار سے زکوٰۃ کے حکم میں جو پیسے مستثنی کی طرف سے وصول ہوئے وہ پیسے صانع کی ملکیت بن جائیں گی، کیونکہ جب تک تسلیم نہیں ہوئی ہے اس وقت تک ان پیسوں کو ابتداءً اجارہ ہونے کی وجہ سے اجرت معجلہ قرار دیا جائے گا۔ اجرت معجلہ کی ملکیت اس پر آ جاتی ہے جو اجارے پر دینے والا ہوتا ہے،
یہ بات فتوے میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات کہ صانع جب تعمیر مکمل کر لے گا اور یا اس کے پاس تعمیر نامکمل حالت میں موجود ہے، ان دونوں صورتوں میں اس کی تقویم کی جائے گی، اور وہ بھی صانع کے قابل زکوٰۃ اثاثوں میں شمار، وہ جو پیسے ہیں وہ بھی قابل زکوٰۃ اثاثوں میں شمار ہوں گے، بعد میں منع ہو جائیں گے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ابتدا میں قابل زکوٰۃ اثاثوں میں شمار ہوں گے اور جو تقویم عمارت کی ہوگی وہ بھی قابل زکوٰۃ اثاثوں میں شمار ہوگی۔ اور پھر اگر فلیٹ کی حوالگی ہو گئی، فرض کر دیں جس وقت فلیٹ کی حوالگی ہو گئی، تسلیم کر دی اس نے فلیٹ یا دکان، تو اب جو پیسے بچے ہوئے ہیں وہ ان پیسوں کی حیثیت دین قوی کی ہے۔ صانع کو تسلیم مبیع سے پہلے جو پیسے وصول کرنے ہیں ان کی تکلیف تو اجارے کی ہے، وہ تو اجرت ہے، اجرت تو دین ضعیف ہوتی ہے، دین ضعیف پہ زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ مل نہ جائے، اس لیے جو پیسے اس میں مستثنی کے ذمہ ابھی واجب ہے اس کی زکوٰۃ صانع پر نہیں ہے، جو مل گئے ہیں اس کی زکوٰۃ صانع پر ہے۔ لیکن فرض کیجئے جو کہ ایک بہت نادر الوقوع صورت ہے، وہ یہ ہے کہ استثناء میں صانع نے تسلیم مبیع کر دی اور ابھی تک تھوڑے سے پیسے باقی ہیں مستثنی کے پاس، ابھی اس نے نہیں دیے ہیں پیسے، جب تسلیم ہو گئی تو یہ تو بیع ہو گئی نا، جب بیع ہو گئی تو اب جو بقیہ پیسے باقی ہیں وہ ثمن استثناء شمار ہوگا، ثمن ہوگا وہ، اور صانع کے حق میں دین ہوگا، اور دین جب واجب الوصول ہو تو اس کی 3 جو مراتب ہوتے ہیں، ایک مرتبہ دین قوی، دین ضعیف اور دین متوسط، تو ان پیسوں کو پھر آپ دین قوی سمجھیں گے، اس لیے دین قوی سمجھیں گے کیونکہ صانع کے اعتبار سے اس نے اپنے مال تجارت کو بیچا ہے، مال تجارت کو بیچنے پر جو واجب الوصول رقم کھڑی ہو جاتی ہے وہ دین قوی ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں آپ کے ہونی چاہیے کہ یہ جو دین کے قوی، ضعیف اور متوسط کی تقسیم ہے یہ صرف ریسیویبلز کے اعتبار سے ہوتی ہے، یہ پیبل کے اعتبار سے یہ تقسیم نہیں ہوتی۔ جب واجب الادا دین ہو، کیونکہ فقہا تو دین بول دیتے ہیں، اس میں پیبل کو بھی دین بول دیتے ہیں واجب الادا ہو، اور واجب الوصول کو بھی دین بول دیتے ہیں، لیکن اور جیسا کہ فقہا غریم کا لفظ بھی ایسے ہی ہے نا، غریم قرض خواہ کو بھی کہتے ہیں اور قرض دار کو بھی کہتے ہیں، لیکن شرعی حکم کے اعتبار سے واجب الوصول دین جب ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ کے اندر تقسیم ہوتی ہے کہ دین قوی کا یہ حکم ہے، ضعیف کا یہ حکم ہے، متوسط کا یہ حکم ہے، لیکن واجب الادا دین کے اوپر زکوٰۃ کی جب تفصیل ہوتی ہے تو اس میں قوی، ضعیف، متوسط نہیں ہوتا، اس میں پھر یہ بحث ہوتی ہے کہ دین مؤجل ہے یا معجل ہے، اس میں اس اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صانع جب زکوٰۃ نکالے گا تو وہ جو پیسے اس نے وصول کر لیے ہیں اس کی وہ قابل زکوٰۃ شمار ہوں گے، جو خام مال ہے وہ قابل زکوٰۃ شمار ہوگا، جو پیسے ابھی وصول نہیں کیے وہ اس کے زکوٰۃ کے حساب میں نہیں آئیں گے۔ اور تیسری بات، اگر تسلیم مبیع ہو چکی ہے تو اب جو پیسے واجب الوصول ہیں صانع کے لیے مستثنی پر، تو وہ پیسے دین قوی ہوں گے، اور دین قوی کے زکوٰۃ کے احکامات جاری ہوں گے، مطلب یہ کہ نفس وجوب ہے، وجوب ادا نہیں ہے، لیکن جب وجوب ادا ہوگا تو پچھلے زمانے کا بھی دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں آپ مستثنی کے حق میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا، تو مستثنی جو پیسے دے چکا ہے اس کی زکوٰۃ مستثنی پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ مستثنی کی وہ رقم اس کی ملکیت سے نکل گئی۔ دوسری بات، جو قسطیں ابھی تک واجب الادا نہیں ہوئی ہیں انہیں مستثنی اپنے زکوٰۃ کے حساب سے منہا نہیں کرے گا۔ دیکھا آپ نے، مستثنی پر جو قسطیں واجب الادا نہیں ہوئی ہیں انہیں مستثنی اپنے زکوٰۃ کے حساب سے منہا نہیں کرے گا، یہ بات بھی ہم نے لکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الاجارۃ تنعقد ساعۃ فساعۃ، اس اصول کو اگر آپ رکھیں اور آپ نے یہ مان لیا کہ عقد استثناء ابتداء جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جتنا عمل ہو گیا اس حد تک اجرت واجب الادا ہوئی، جب واجب الادا ہوئی وہ دین بنی، جو واجب الادا نہیں ہوئی وہ دین ہی نہیں بنی، کیونکہ اجارے میں جتنے عمل جتنا استیفاء منفعت ہو گیا ہو اس حد تک دین بنتا ہے۔
تو عمل ہو جانے کو ہم نے تقدیراً استعفاء منفعت قرار دیا، اس حد تک دین قرار دیا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو فلیٹ ابھی مستثنی کو نہیں دیا گیا اس کی زکوٰۃ مستثنی پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مالک ہی نہیں ہے ابھی، کیونکہ عقد استثناء میں جب تک فلیٹ کی ملکیت نہیں منتقل ہوتی اس وقت تک تو زکوٰۃ نہیں آتی۔ تسلیم سے ملکیت جائے گی، ملکیت کے بعد اس پر زکوٰۃ آنے نہ آنے کی بحث ہوگی۔ اچھا، اگر تسلیم ہو گئی ہے اب اس فلیٹ کی زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ تسلیم شقہ کر دیا گیا، فلیٹ کو تسلیم حوالے کر دیا گیا، اب اس فلیٹ کی زکوٰۃ کس پر ہوگی تسلیم کے بعد؟ تو دیکھا جائے گا کہ جس فلیٹ کا تسلم کر لیا مستثنی نے، جس کا تسلم کر لیا، تو اگر اس نے بنیت تجارت اس کو بک کرایا تھا تو اس کی زکوٰۃ اس پر ہوگی، اگر تجارت کی نیت نہیں تھی تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جو بات ہے کہ بلڈر پہ دوہری زکوٰۃ آتی ہے، اس کے اوپر حضرت نے کافی زیادہ، حضرت سے اس پر 2-3 لمبی مجالس میری خود بھی ہوئی، انہوں نے اس پر کافی زور دے کر یہ بات کی کہ دوہری زکوٰۃ کا اشکال بالکل صحیح نہیں ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ دوہری زکوٰۃ کا اشکال اس وقت صحیح ہوتا جب بدل اور مبدل دونوں کی زکوٰۃ ایک پر آتی۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ جو رقم ملی ہے صانع کو، اس کا جو مبدل ہے، یہ جس چیز کا بدل ہے یہ رقم، وہ اب جب آپ عقد استثناء کو ابتداء اجارہ مان لیتے ہیں تو یہ اس کا جو معوض ہے وہ تو فلیٹ ہے ہی نہیں، وہ تو عمل ہے۔ حضرت نے یہ فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ تو پیسے لیے ہیں اور اس کا جو معوض ہے وہ تو عمل ہے، اور عمل کی زکوٰۃ تو کسی پر بھی نہیں آتی، پیسوں کی زکوٰۃ اس پر آئے گی، اور فلیٹ کی زکوٰۃ جو نامکمل تعمیر کی نامکمل عمارت ہے اس کی زکوٰۃ بھی صانع پر آئے گی، لیکن اس کا بدل تو ہے ہی نہیں پیسے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ بدل اور مبدل دونوں کی زکوٰۃ ایک پر آ گئی۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اس مسئلے کو آپ دیکھیں کہ اگر عشر جو لازم ہوتا ہے کسی شخص پر، تو اگر اس کے اوپر عشر لازم ہو گیا، اس نے عشر ادا بھی کر دیا، اس کے بعد اس نے فصل بیچی، بیچنے کے بعد اس فصل سے پیسے آئے، اور وہ جو پیسے آئے اس پیسے کی زکوٰۃ اس پر لازم ہوگی، تو اس میں بھی تو صنیع لازم آ رہی ہے، اس میں بھی تو دوہری زکوٰۃ دیکھنے میں، بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ تو دوہری زکوٰۃ آ گئی۔ حضرت نے فرمایا یہ نہیں ہے، دوہری زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر ہم نے حوالے دیکھے تو اس میں صاف البحر الرائق میں یہی مسئلہ ملا جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا تھا، اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ جو فصل ہے اس کا عشر چونکہ زمین کی جہت سے واجب ہوا ہے، لہٰذا اس کی جہت زمین ہے، لہٰذا وہ عشر آ جائے گا۔ اس کے بعد جب فصل کو بیچا گیا، بیچنے کے بعد جو رقم آئی تو اس رقم پہ جو زکوٰۃ ہے وہ رقم کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے آئی، زکوٰۃ لازم ہوئی، تو زکوٰۃ کسی اور جہت سے لازم ہوئی اور عشر کسی اور جہت سے لازم ہوا۔ عشر زمین کے سبب جو اس کا ہوتا ہے، عشر کے وجوب کا سبب ارض نامی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کے وجوب کے سبب اس وقت نقد رقم کا آنا ہے، تو دونوں کے اسباب الگ الگ ہیں، لہٰذا 2 دفعہ زکوٰۃ اس پر آ جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے بلڈر کے اوپر جو پیسے اس کو ملے ہیں وہ تو عمل کے بدلے میں ملے ہیں، اس کا سبب تو عمل ہے اس وقت، اور جو عمارت ہے وہ اس وقت بنیت تجارت خام مال اس نے خریدا ہوا، اس کا سبب کچھ اور ہے، لہٰذا یہ مثال منطبق ہوتی ہے بلڈر کے اس پر کہ اس میں بھی دوہری زکوٰۃ لازم نہیں آتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ زکوٰۃ کے اندر صانع پیسوں کی بھی زکوٰۃ دے گا، خام مال کی تقویم جب صحیح کرے گا تو اس کے اوپر زیادہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تقویم صحیح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طرح کم زکوٰۃ دینا غلط ہے، اس طرح زیادہ زکوٰۃ دینا بھی غلط ہے، کم از کم حساب آدمی کو صحیح کرنا چاہیے نا۔ تو اس طریقے سے
تقویم اگر اچھی طرح کی جائے گی تو اس پر دوہری زکوٰۃ کا اشکال نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ بہت زیادہ اس وقت پوچھا جاتا ہے، وہ آج کل کے زمانے میں اور بھی زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو لوگ گاڑیاں بک کرا لیتے ہیں اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچررز سے، او ای ایمز کہتے ہیں ان کو، اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچررز، جیسے سوزوکی ہے، جیسے ٹویوٹا ہے، جیسے ہونڈا ہے، یہ سب او ای ایمز ہیں۔ ان کا جو جنس ہے نا، جس کے تحت یہ سب ادارے ہیں، وہ او ای ایم ہے۔ تو او ای ایم میں جب آپ گاڑی بک کراتے ہیں تو حکومت کا قانون ہے، او ای ایم کے اوپر لازم ہے کہ وہ تسلیم مبی وقت مقررہ پر کرے۔ اگر وہ تسلیم مبی وقت مقررہ پر نہیں کرے گی تو حکومت کی طرف سے قانون ہے کہ آپ نے بک کرانے والے کو ہر دن کی تاخیر پر اتنے پیسے واپس کرنا ہے۔ اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے ان لوگوں کے پاس کہ آپ ان کے یہاں گاڑی بک کراتے ہیں، گاڑی بک کرانے کے بعد ان کے پاس سے گاڑی وقت پر تیار نہیں ہو پاتی کسی بھی وجہ سے۔ جب وہ تیار نہیں ہوتی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تاخیر، وہ کیوں تیار نہیں ہوتی؟ کیونکہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ مسئلہ، کیونکہ امپورٹس بند ہے نا، درآمد نہیں ہو رہی، تو ان لوگوں کی جتنے ٹولز لگتے ہیں گاڑی میں زیادہ تر اکثر درآمد شدہ اجزاء لگاتے ہیں۔ درآمدات بند ہیں تو گاڑی نہیں بن پاتی، اس کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ بک کرانے والے کو پیسے واپس کرتے ہیں۔ اب یہ جو بک کرانے والے کو پیسے کی واپسی ہے، یہ کیا ہے شرعاً؟ اچھا، اس کا نام بھی یہ لوگ لیتے ہیں انٹرسٹ پیمنٹ ہے، انٹرسٹ پیمنٹ نام اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو انٹرسٹ پیمنٹ ہم نے دی ہے۔ تو اس کی تقیید و فقہ کرنی ضروری ہے۔ تو جب آپ بک کراتے ہیں تو شرعی طور پر یہ کیا ہے؟ تو شرعی طور پر بک کرانا تو عقد استثناء ہے۔ گاڑی جب آپ او ای ایم کو بک کرا رہے ہیں تو عقد استثناء ہے۔ ہو سکتا ہے آپ 0 میٹر گاڑی کسی شو روم سے خرید رہے ہیں، وہ عقد شرا ہے، بیع و شرا ہے، لیکن جب آپ او ای ایم کو گاڑی بک کرا رہے ہیں تو یہ عقد استثناء ہے، اس لیے کہ اس وقت گاڑی متعین نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، معدوم ہے، مواصفات کے ذریعے سے محدد ہے، تحدید کر رکھی ہے آپ نے مواصفات کے ذریعے، لیکن وہ گاڑی اس وقت متعین نہیں ہے۔ اس لیے اس بیع کو آپ فاسد نہیں قرار دے سکتے کہ یہ تو معلوم نہیں ہے، یا بیچنے والے کے پاس موجود نہیں ہے، اس کے پاس مملوک نہیں ہے، معدوم بھی ہے، غیر مملوک بھی ہے، غیر مقبوض بھی ہے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر آپ اس کو بیع کو فاسد قرار دیں، یہ غلط ہے۔ آپ اس کو عقد استثناء کی ترکیب پر لے کر جائیں، تصحیح عقد کریں، تو یہ عقد استثناء ہے، اس سے عقد صحیح ہو جائے گا۔ جب عقد صحیح ہو گیا تو اب گاڑی کو بک کرانے والا مستثنی ہوا، اور بک کرنے والی کمپنی جو او ای ایم ہے وہ صانع ہو گئی، اور صانع اب وہ گاڑی دینے پر جب تاخیر کر رہی ہے اور پیسے دے رہی ہے تو یہ اس کی طرف سے ثمن میں کمی ہے۔ اور عقد استثناء وہ عقد ہے جس میں تاخیر سے تسلیم کرنے پر ثمن میں کمی کیا جانا ممکن ہے۔ عقد استثناء میں تاخیر سے جب تسلیم کریں تو ثمن میں کمی کیا جانا جائز ہے، اور اس کو کہتے ہیں آج کل کے عرف میں، ویسے فقہا نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا اس کے لیے اصطلاح، لیکن آج کل کے عرف میں اس کو شرط جزائی کہا جاتا ہے۔ اور شرط جزائی کے اوپر مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کی اپنی قرارات بھی موجود ہیں، مخصوص اسی شرط ہی کے اوپر موضوع بنا کر پورا یعنی دورہ کر کے قرار بھی کی گئی ہے۔ مجموع الفقہ الاسلامی کا دورہ اور اس کے قرار کو آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے، یعنی دارالفتاؤں کے لوگ کبھی بھی اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں وہ تو عرب علماء ہیں، ہم تو اپنے علاقے کو دیکھیں گے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہاں جب قرارات آتی ہیں تو وہاں پورے قرار میں آنے سے پہلے مقالات لکھے جاتے ہیں، اور ان مقالات کے اوپر پھر اس مجمع میں مناقشات ہوتے ہیں، ان مناقشات کے بعد پھر قرار آتی، پورا پروسیس ہے، تو وہ بڑا دقیق قسم کا کام ہوتا ہے،
جو یہ کرتے ہیں مجمع والے، انہوں نے پوری ایک صفحے کی قرار اس کے اوپر جاری کی ہے، اور اس قرار میں یہ بات لکھی ہے کہ عقد استثناء میں شرط جزائی لگانا بالنسبت الی الصانع جائز ہے، لیکن لا يجوز شرط الجزائی بالنسبت الی المستثنى، بالنسبت الی المستثنى شرط جزائی لگانا جائز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ مستثنی نے اگر ثمن کی ادائیگی میں تاخیر کی تو مستثنی سے زیادہ پیسے لیے جائیں گے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ صانع نے اگر تسلیم مصنوع میں تاخیر کی تو صانع سے آپ پیسے دے کر یا تو حد ثمن کر دیں گے، یا اگر سارے پیسے لے لیے ہوں تو اس میں سے پیسے دے دیں گے، تو بالنسبت الی الصانع ثمن میں کمی کرنا جائز ہے۔ اور پھر اگلی بات اس قرار میں یہ بھی ہے، وہ پڑھنے والی قرار ہے، اور مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کی تمام قرارات انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں، آپ جا کے لکھیں قرارات المجمع الفقہ الاسلامی تو آپ کو ساروں کے لنکس مل جائیں گے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے پاس ساری قرارات آ جائیں گی، 250-300 قرارات ہیں، سب آ سکتی ہیں آپ کے پاس، اور ساری بڑی زبردست ہیں، پڑھنے کے لائق قرارات ہیں وہ۔ اور اس میں ایک بات اگلا ہی نقطہ یہ لکھا ہے کہ شرط جزائی عقد سلم میں نہ مسلم الیہ کی نسبت سے صحیح ہے، نہ رب السلم کی نسبت سے صحیح۔ عقد سلم میں شرط جزائی جائز نہیں، اور عقد استثناء میں بالنسبت الی الصانع شرط جزائی جائز ہے، بالنسبت الی المستثنی جائز نہیں۔ وجہ فرق کیا لکھی ہے، اذان کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو مجمع نے اپنی قرار میں یہ بات لکھی ہے کہ عقد استثناء میں شرط جزائی جائز، عقد سلم میں شرط جزائی ناجائز، اور اس قرار کے اندر مجمع نے یہ بات لکھی بھی ہے وجہ فرق، سلم میں کیوں ناجائز، استثناء میں کیوں جائز۔ وجہ فرق میں یہ بات لکھی ہے کہ استثناء میں معقود علیہ عین ہوتا ہے، اور عقد سلم میں معقود علیہ دین ہوتا ہے، اور دین کی تسلیم میں تاخیر پر دائن کو
کوئی نفع دیا جائے یہ جائز نہیں ہوتا. دائن رب السلام ہے نا، مسلم الیہ تو مدیون ہے. اور عین کی تاخیر پر اگر مشتری کو کچھ دیا جائے تو وہ سود نہیں ہوگا، کیونکہ دین کی تاخیر پر اگر دائن کو کچھ دیا جائے تو وہ سود ہے. عین کی تاخیر پر اگر مشتری کو کچھ دیا جائے تو وہ سود نہیں ہے. مجمع نے یہ تعبیر اختیار کر لی. اس کا مطلب جو ہوا کہ فقہاء میں سے وہ ایک طرف طرفین کے قول کو لے لیا گیا کہ کیونکہ طرفین نے یہ کہا ہے کہ خیار رویت نہیں ہے عقد استثناء میں. نہیں، خیار رویت ہے. خیار رویت ہے، جب ہے تو اس کا مطلب ہے معقود علیہ کو عین کو مان رہا ہے وہ. تو ایک طرف طرفین کے قول کو لے لیا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ عقد استثناء عقد غیر لازم ہو. لیکن دوسری طرف آپ جب المعایر الشرعیہ دیکھتے ہیں تو اس نے عقد استثناء کو صراحتاً لازم قرار دیا ہے. عقد ملزم علی الجانبین. اور مجمع نے اگرچہ کہ لزوم اور عدم لزوم پر عقد استثناء لازم ہے یا غیر لازم ہے اس پر بحث نہیں کی، لیکن اس طرح اشارہ دے دیا کہ معقود علیہ عین ہے، یہ کہہ دیا. حالانکہ یہ بڑا معرکۃ العرب مسئلہ ہے کہ عین ہے نہیں، لیکن مجمع نے کہہ دیا کہ عین ہے. معایر شرعیہ جو کہ ہیئت المحاسبہ والمراجعہ للمؤسسات المالیہ الاسلامیہ کی طرف سے جاری کردہ معیارات ہیں، جو بحرین کی باڈی ہے. مجمع سعودی عرب کی ہیئہ ہے. معایر کی جب آپ عبارات پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ معایر نے شرط جزائی کو جائز قرار دیا عقد استثناء میں، لیکن وجہ یہ نہیں بتائی کہ عین ہے یا دین ہے. معایر نے جب جائز قرار دیا تو وجہ یہ بیان کی کہ عقد استثناء میں شبہ بالاجارہ ہے اور اجارہ میں شرط جزائی جائز ہے، لہذا عقد استثناء میں بھی جائز ہے. ان خطہ اليوم فلک درہمان وان خطہ غدا فلک درہم واحد. تردید فی الاجر، تردید بالاجر، یہ اجارہ میں جب جائز ہے تو عقد استثناء میں بھی جائز ہونی چاہیے. قیاس کر لیا اس پر اور اس کی مشابہت ہے اجارہ کے ساتھ. یہ توجیہ بیان کی معایر نے اور شرط جزائی کو جائز قرار دیا. لیکن دونوں اس بات پر متفق ہیں، مجمع بھی معایر بھی، کہ عقد استثناء میں شرط جزائی جائز ہے، علت میں اختلاف ہے. عقد استثناء کے اندر اور بڑا ایک مسئلہ جو آتا ہے وہ تطبیقات میں جیولرز کے ساتھ جو آپ سونے کی بنواتے ہیں چیزیں، تو اس کے اندر پھر وہی مسئلہ آتا ہے. پھر اب اس میں ہمیں کرنسی کی بحث میں جانا پڑتا ہے کہ کیا کرنسی جو ہے وہ اس کے پیچھے سونا ہے یا کرنسی کے پیچھے سونا نہیں ہے. کرنسی کے پیچھے سونا تو نہیں ہے، اس میں تو کوئی اختلاف کر نہیں سکتا کہ کرنسی کے پیچھے سونا ہے، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود کئی بر صغیر کے علماء اور عرب علماء تقریباً سارے اس بات میں متفق ہیں کہ یہ کرنسی سونے ہی کے حکم میں ہے، سونے کے حکم میں قرار دیا. یہ نہیں کہہ رہے وہ حضرات، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ کرنسی سے ادھار سونے کی فروختگی ناجائز ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ کرنسی کے پیچھے سونا ہے. اس کو تو کوئی کہہ نہیں سکتا کیونکہ تو حقیقت کے خلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لین دین میں گویا کہ ثمن خلقی کی طرح ہے، لہٰذا احکام اس پر ثمن خلقی کے جاری ہونے چاہیے. جبکہ دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ثمن خلقی کی طرح نہیں ہے کرنسی، بلکہ فلوس کی طرح ہے. جب یہ فلوس کی طرح ہے تو اس پر احکام جو ہے وہ فلوس کے جاری ہونے چاہیے. تو اس وجہ سے اگر آپ سونے کو کے ذریعے سے عقد استثناء کرواتے ہیں تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سونے کی طرح ہے تو سونے پھر تو صرف ہو گیا، گویا کہ کرنسی سے سونے کو خریدنا صرف ہو گیا. عقد صرف کے اندر ادھار تو جائز نہیں. اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلوس کی طرح ہے ان کے نزدیک یہ عقد صرف ہی نہیں ہوا، لہٰذا ان علماء کے نزدیک سونے کو ادھار کرنسی کے بدلے میں بیچنا جائز ہوگا. تو سونے کا استثناء ان علماء کے نزدیک جائز ہوگا
جو اس کو جو کرنسی کو سونے کے حکم میں قرار نہیں دیتے بلکہ فلوس کے حکم میں قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک عقد استثناء کرانا جائز ہوگا، سونے کا عقد استثناء جولر سے کرانا جائز ہوگا۔ جو اس کو ناجائز کہتے ہیں ان کی وہ بھی کروانے کا ان کے نزدیک طریقہ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ابھی آپ جو ہے وہ عقد نہ کریں، ابھی باقاعدہ وعدہ کر لیں۔ اور وہ جو فقہاء نے کہا ہے کہ عقد استثناء ینعقد بیعا لا عدۃ، تو وہ تو اس وقت کیا ہے نا جب صیغہ عقد کا ہو تب یہ بیع ہوگی۔ اب صیغہ جو ہے مستقبل کا استعمال کر لیں کہ آپ بنا لو، جب آپ بنا لو گے تو میں آپ سے خریدوں گا۔ جب صیغہ عقد استقبال کا استعمال ہو جائے گا تو پھر اس کو عقد نہیں قرار دیا جائے گا، کیونکہ عقد تو ماضی کے صیغے سے ہوتا ہے یا حال سے بھی ہوتا ہے، حال سے بھی عقد ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کہ آپ کو ہدایہ میں لکھا ہوا یہ ملتا ہے کہ مضارع سے عقد نہیں ہوتا بلکہ صرف اور صرف ماضی سے ہوتا ہے، ہدایہ میں یہ بات لکھی ہے، لیکن وہ اس وجہ وہ عربی کے اعتبار سے لکھی ہے، کیونکہ عربی میں حال کے لیے وہ الگ صیغہ وضع نہیں ہے، اس لیے آپ اردو اور انگریزی میں حال کے لیے الگ صیغہ ہے، پریزنٹ ٹینس الگ ہے، فیوچر ٹینس الگ ہے، پاسٹ ٹینس الگ ہے۔ تو جو بھی انشاء پر دلالت کرنے والا صیغہ ہوگا اس سے عقد ہو جائے گا۔ تو اردو میں اگر آپ عقد استثناء کر رہے ہیں تو حال کا صیغہ استعمال کر لیں تو ہمارے نزدیک تو عقد استثناء سونے کا ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس کو صرف ہی نہیں مانتے۔ لیکن جو اس کو صرف مانتے ہیں وہ استقبال کا صیغہ استعمال کر لیں، استقبال کا صیغہ استعمال کر کے اس میں عقد نہیں ہوگا بلکہ پھر وہ صراحتاً وعدہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ بتائیں کوئی اور سوال اگر ہے تو۔ جی، اس میں سونے میں جب استثناء کا معاملہ ہو گیا اور جو ہے ثانی نے تاخیر کی تو شرط جزائی آئی؟ ثانی نے بالکل ایسا ہوتا تو نہیں ہے، یعنی اگر شرط جزائی، لیکن شرط جزائی خود بخود نہیں آتی، شرط جزائی آپ لگا دیں تو آ جائے گی۔ آپ یہ طے کر لیں سونا بنواتے وقت، معاملہ کرتے وقت طے کر لیں کہ اگر آپ نے تاخیر کی تو میں اتنے پیسے دوں گا اور تاخیر کی تو اتنے دوں گا۔ اب اس میں ایک بڑا ٹاپک ہے جو اس وقت ہم نے نہیں، اتنا بڑا بھی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ نہیں ہے سوا، تو دیکھیں ایک ٹاپک رہ گیا، وہ یہ کہ عقد استثناء کو ہم بینکوں میں تمویل کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے بات نہیں کی۔ عقد استثناء کے ذریعے سے بینکوں میں تمویل کیسے ہوتی؟ عقد استثناء دیکھیں بینکوں میں تمویل کے لیے جب بھی کوئی شخص کسی برانچ میں داخل ہوتا ہے نا تو اس سے وہ 3 وجہ سے پیسے مانگتا ہے۔ اگر وہ کاروباری آدمی ہے، یا تو اس کو اپنے ایسے اخراجات کرنے ہیں جو براہ راست اس کے عمل پیدائش کے ساتھ متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ سبزی والا ہے، اس کا عمل پیدائش ہے سبزی بکے، تو اس کو یا تو سبزی خریدنی ہے یا اس کو وہ اخراجات کرنے ہیں جو براہ راست عمل پیدائش کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی ٹھیلے کے اوپر جو ٹیوب لائٹ لگی ہوئی، اس کا جو بل آ رہا ہے، سبزی بکے گی تب بھی وہ بل آئے گا، سبزی نہیں بکے گی تب بھی وہ بل آئے گا۔ پیاز کا جو خرچہ ہے پیاز بیچنے والے کے لیے، پیاز بکیں گے تو اگلے پیاز خریدنے کا خرچہ آئے گا، پیاز اگلے نہیں بکیں گے تو پچھلے خرچہ نہیں آئے گا۔ اور تیسرے اخراجات وہ ہوتے ہیں کسی بھی کاروباری آدمی کے کہ جو جامد اثاثوں کو خریدنے میں کاروباری آدمی کے پیسے لگتے ہیں، جیسے ٹھیلا خریدنا ہے یا ٹیوب لائٹ خریدنی ہے یا اس کو اور کوئی چیز خریدنی ہے، صحیح ہے، یا اگر وہ کوئی بھی جامد اثاثہ خریدنا ہے، تو جب کوئی بینک میں کوئی شخص بھی آتا ہے پیسے مانگنے کے لیے تو بینکر سب سے پہلے اس سے یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں پیسے کیوں چاہیے۔ اگر اس کو پیسے چاہیے پیاز خریدنے کے لیے تو اس میں عقد استثناء کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہیں گے ہم پیاز خرید لیتے ہیں، آپ کو پیاز ادھار پر زیادہ پیسہ میں بیچ دیتے ہیں، آپ کا مسئلہ پیاز ہے، آپ کو پیاز چاہیے، آپ کو پیسے نہیں چاہیے، آپ کو پیاز چاہیے، تو ہم پیاز خریدتے ہیں، آپ کو پیاز بیچتے ہیں، 100 کا پیاز خریدے 110 کا بیچ دیا ادھار پر، جائز ہو گیا، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں مرابحہ ہو گیا۔ اگر کوئی
کاروباری آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بال واسطہ اخراجات کے لیے پیسے چاہیے، وہ ایسے نہیں بولے گا، یہ اصطلاح نہیں کہے گا، وہ کہے گا مجھے بجلی کا بل ادا کرنا، مجھے اپنے ملازم رکھا ہوا اس کی تنخواہیں ادا کرنی۔ ملازم کی تنخواہ تو آئے گی آئے گی، خواہ عمل پیدائش ہو یا عمل پیدائش نہ ہو۔ تو ایسی تنخواہ جو عمل پیدائش کے ساتھ مرتبط نہ ہو، جس کو آپ اکاؤنٹنگ میں اوور ہیڈ ایکسپنسز بولتے ہیں، اوور ہیڈز بولتے ہیں۔ اگر کسی نے بی کام کیا ہوگا نا تو اس کو شاید پتہ چلے گی یہ بات۔ اور اگر کوئی براہ راست اخراجات ہوتے ہیں، جس کو حضرت نے اپنی کتابوں میں ڈائریکٹ ایکسپنسز بولا ہے، حضرت نے بحوث میں المضاربہ المشترکہ کا مقالہ ہے، اس میں اخراجات کی جو اقسام کی ہیں اس میں ایک کہا ہے کہ ڈائریکٹ اخراجات، ڈائریکٹ ایکسپنسز اور انڈائریکٹ ایکسپنسز۔ اکاؤنٹنٹ اس کو ورکنگ کیپٹل ایکسپنسز اور اوور ہیڈ ایکسپنسز بولتا ہے۔ ورکنگ کیپٹل کو ڈائریکٹ ایکسپنس بھی بول سکتے ہیں، اوور ہیڈ کو انڈائریکٹ ایکسپنس بھی بول سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص آیا کہ مجھے بجلی کا بل ادا کرنا ہے، وہ پیاز کا ٹھیلا لگاتا ہے، اب پیاز کے ٹھیلے لگانے والے کے ساتھ تو آپ استثناء ظاہر ہی نہیں کر سکتے، وہ صنعت ہی نہیں کرتا، اس کے ساتھ آپ استثناء کیسے کریں؟ تو ہم اس کے ساتھ سلم کر لیتے ہیں، صنعت کاری نہیں ہے، ہم سلم کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم ایسا کرو، تمہیں بجلی کا بل دینا ہے، تم ایسا کرو 3 مہینے بعد مجھے 40 کلو پیاز دے دینا، پیسے ابھی لے لو۔ بینک کرتا ہے یہ کام، پیسے دیے اس کو، اس کے پاس پیسے ہے، اس نے بجلی کا بل ادا کیا۔ 3 مہینے اس کے بعد آہستہ آہستہ پیاز اکٹھے کرے، اور جب 3 مہینے گزر جائیں گے ہمیں پیاز کی تسلیم کرے گا، ہم رب السلم ہوں گے بینک۔ اب ہم پیاز کا کیا کریں؟ بینک کو بتائیں پیاز سے کوئی دلچسپی ہے؟ پیاز سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، بینک کو پیسے پر پیسہ بنانا ہوتا ہے، یہ ہے اس کا کام۔ تو بینک اس کو کہے گا یہ پیاز میں نے لے لیا ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے آپ سے 100 روپے کے لیے ہیں، آپ ان پیاز کو مارکیٹ میں خود ہی بیچو میرے وکیل بن کر۔ اور پیاز کتنے کا بیچ رہے ہو آج کل آپ؟ وہ کہے گا پیاز تو آج کل میں 180 روپے کلو بیچ رہا ہوں، 180 روپے کلو بک رہے ہیں آج کل پیاز۔ تو وہ جناب پیاز آپ نے بیچ دیے، 1 کلو پیاز ہی لیے تھے فرض کریں میں نے، تو 180 روپے کے اس نے بیچ دیے پیاز والے نے۔ جب وہ پیسے آئیں گے اس کے پاس کتنے آئیں گے؟ 180 آئیں گے نا۔ اگر وہ 180 مجھے دے دے تو وہ کیا کرنے بیٹھا ہے؟ پھر وہ کمانے بیٹھا ہوا ہے نا، وہ سارے تو مجھے نہیں دینا چاہے گا، وہ چاہے گا بس میں اتنے دے دوں کہ بس میرے بھی تو کچھ کمائی آئے نا۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں دیکھو پیاز میرے تھے، آپ نے میرے لیے بیچنے کی خدمت انجام دی ہے، آپ بیچ کر آ گئے اور پیسے آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ اب آپ ایسا کرو کہ مجھے دے دو 110 روپے، بقیہ 70 روپے نا آپ کو میں اس وکالت بالبیع کی اجرت کے طور پر دے رہا ہوں، بقیہ پیسے 70 روپے۔ تو 70 روپے بھی اس کو مل جاتے ہیں، بینک کو بھی مقصد حل ہو جاتا ہے کہ اس کو 100 پر 10 روپے چاہیے تھے، بینک کو زیادہ نہیں چاہیے ہوتے، جتنے چاہیے ہوتے ہیں اتنے ہی چاہیے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں چاہیے ہوتے بینک کو، اس سے کم بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ زیادہ چاہنے میں بھی بینک بدک جاتا ہے، کیونکہ اگر بینک کو ہم یہ کہہ دیں نا شریعہ والے کہ بھئی آپ تو سارے لو پیسے، 170 آپ کے ہیں آپ لو، تو بینک کہتا ہے نہیں میرا کسٹمر بھاگ جائے گا، میرے لیے کسٹمر بہت امپورٹنٹ ہے، زیادہ نہیں لے سکتا، اس کا بڑی معقول بات ہے، کسٹمر ہر بندے کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں بھی آپ استثناء نہیں کریں گے، اس میں ہم نے سلم کر لیا۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس آ گیا باٹا کمپنی آ گئی، اس کو بجلی کا بل ادا کرنا ہے، جوتے بناتی ہے وہ، جوتے اس وقت اس کے پاس نہیں ہے، تو ویئر ہاؤس میں جوتے ہوں تو ہم خرید لیں، اس کو کہیں کہ تم یہ لو پیسے، جوتے مجھے دے دو اور اب بیچ کر لے آؤ، ویئر ہاؤس میں پیسے نہیں، جوتے نہیں ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ جوتے مجھے بنا کے دو 1 مہینے بعد، جتنے دن میں یہ جوتے بن جاتے ہیں اتنے دن کی اس کو مہلت دے دی۔ یہ اجل مقرر کرتے وقت یہ قید ملحوظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ اجل للاستعمال ہو جائے گی۔ اجل للاستعجال کے لیے یہ قید ملحوظ رکھنا ضروری ہے، جتنے دن میں جوتے بنتا ہوں اتنے ہی دن کی اجل ہو، اس سے زیادہ کی نہ ہو۔ آپ نے اس کو آرڈر دیا، اس نے آپ سے پیسے لیے، اور پیسے لینے کے بعد اس نے اپنا بجلی کا بل ادا کر دیا، اور ایک وقت آئے گا، جب وقت آئے گا تسلیم کا، اس وقت وہ آپ کو جوتے حوالے
کر دے گا. جب وہ جوتے آپ کو حوالے کرے گا تو پھر آپ وہی کام کریں گے اس کے ساتھ جو عقد سلم میں پیاز والے کے ساتھ کیا تھا. اس کو کہا تھا تم پیاز بیچ کر آؤ. یہاں پر آپ بینک اس کو کہے گا کہ تم میرے جوتے بیچ کر آؤ. وہ جوتے بیچے گا، ظاہر ہے جوتے زیادہ میں بک جائیں گے، سارا نفع نہیں لے گا بینک. اس کو کہے گا کہ تم میرے وکیل بالبیع تھے، اس کی اجرت لے لو اور میں اپنے دیے ہوئے پیسوں پر تھوڑے سے زائد پیسے لوں گا. ویسے تو میرا حق یہ تھا کہ میں آپ سے سارے پیسے لے لیتا، لیکن آپ کو میں اجرت کے طور پر دے رہا ہوں. اجرت پہلے سے مقرر ہوتی ہے، اس کے لیے وکالت کا پہلے سے معاملہ ہوتا ہے، اس کے لیے اجرت کی تحدید ہوتی ہے، سب شرائط شرعیہ پوری ہوتی ہیں کاغذات میں. یہ طریقہ ہوتا ہے، اس وقت کی تطبیق ہے. جو بینکوں میں عقد استثناء جاری ہے وہ اسی طرح ہو رہا ہے. لیکن بینک جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا، بینک کا ادارہ ہے جس کے خمیر کے اندر ایک چیز پڑی ہوئی ہے، بہت اندر کے ڈی این اے میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے کاروبار کے راس المال میں شریک نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اس کو رسک زیادہ لگتا ہے. وہ ہمیشہ ایسا طریقہ چاہتا ہے بینک کہ جس میں اس نے جو پیسے دیے ہیں اس پر اس کو طے شدہ پیسے ملیں، بس اس سے زیادہ بھی نہ ہو، اس سے کم بھی نہ ہو. یہ طے شدہ پیسے ملنا نا، یہ بہت اندر کی جڑوں میں بینک کے اندر پڑی ہوئی ہے بات. میں نے کہا ڈی این اے میں پڑا ہوا یہ بات. جب یہ چیز ڈی این اے میں پڑی ہوئی ہے نا، اب اس کے لیے جب آپ یہ کہتے ہیں نا بینک کو کہ آپ شرکت کرو، تو شرکت میں جب آپ پیسے کسی کو دیتے ہیں یا تو آپ کو پیسے ملیں گے بہت زیادہ، یا ہو سکتا ہے آپ کے اصل رقم بھی ڈوبے گی. شرکت میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بینک جب بھی کوئی عقد لے کر آتا ہے تمویل کے طریقے کے طور پر، تو ہمیشہ نا اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں عقد کے، ایک نہیں ہوتا، دو اجزاء ہوتے ہیں ہمیشہ. آپ دیکھیں مرابحہ کرنا ہے نا، تو ہم نے پہلے سپلائر سے چیز خریدی، اس کے بعد گاہک کو بیچی، یہ ہو گیا مرابحہ. جو میں نے کہا تھا کہ پیاز خریدنے کے لیے اگر اس کو پیسے چاہیے تو ہم پیاز خریدیں گے، اس کو بیچیں گے، دو اجزاء ہو گئے. اور اگر آپ سلم کر رہے ہیں تو سلم میں پیاز خرید رہے ہیں پھر وہ آگے بیچ رہے ہیں. تو مرابحہ میں دوسرے جز میں گاہک آ رہا تھا، سلم میں پہلے جز میں گاہک آ رہا ہے. عقد استثناء میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ صانع بنا رہے ہیں اپنے گاہک کو، پھر وکیل بالبیع بنا رہے ہیں اپنے گاہک کو. اگر آپ ایک جز سے تمویل کرنا چاہیں گے نا تو آپ کی اصل رقم اور اس کے اوپر طے شدہ محدد نفع اوپر نیچے بالکل نہ ہو، یہ لانا بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں لا سکتے آپ. جیسے شرکت کر دیں آپ، بس ہو گئی شرکت ختم. شرکت آپ نے کی، اب جو پیسے آئیں گے وہ اسی عقد کی بنیاد پر آئیں گے نا. جو پیسے واپس آ رہے ہیں، نفع آ رہا ہے یا نقصان آ رہا ہے، اس کے لیے کوئی نیا عقد تو نہیں کرنا پڑ رہا. لیکن جب آپ یہ تمویل کا بالکل فطری طریقہ ہے شرکت یا مضاربت، لیکن جب آپ بینک کے پلیٹ فارم سے یہ کرتے ہیں تو بینک کہتا ہے کہ مجھے تو زیادہ نفع مل رہا ہے، تو میرا گاہک بھاگ جائے گا، سامنے والا گاہک میرے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ بھاگ جائے گا. یا مجھے کم مل رہا ہے یا مجھے کم نفع مل رہا ہے، تو جن لوگوں نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے ہیں وہ بھاگ جائیں گے. دونوں طرف میرے گاہک بیٹھے ہوئے ہیں، کم نفع ملے گا تو میں ان کو بھی کم دوں گا، اس لیے مجھے تو اتنا چاہیے جتنا مجھے چاہیے. تو اس لیے آپ کو دو اجزاء میں منقسم کرنا پڑتا ہے. استثناء میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں دو عقود کر رہے ہیں آپ جب بینک میں لے کر جا رہے ہیں، پھر ہم اس کو شرعی اعتبار سے صحیح کر دیتے ہیں اس بنیاد پر کہ صفقہ فی صفقہ نہیں ہو، عقد فی عقد نہ ہو، یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. شرائط شرعیہ، شرائط فقہیہ وہ ملحوظ رکھی جاتی ہیں، لیکن ہوں گے دو ہی عقود، ایک عقد نہیں ہوگا. ایک عقد اگر ہو گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ نفع یا تو زیادہ آئے گا یا نفع بہت کم آ جائے گا. یہ بینک کو تسلیم نہیں ہے، بینکنگ انڈسٹری اس طرح نہیں چلتی. تو یہ ہے صورت عقد استثناء کی. اور کوئی سوال آپ لوگوں کا؟ یہ بعض جگہ اس کو بی او ٹی جیسے اس کو وعدہ بیع کہتے ہیں کہ وعدہ بیع ہوگا، بعض دارالفتا یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ وعدہ بیع کے اندر ہوگا. تو یہ جو ایگریمنٹ کیا جاتا ہے
بلڈر کی طرف سے آپ ایک میں یہ بات ہوئی، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بلڈ آپریٹ ٹرانسفر، جی جی یہ بڑے بڑے پروجیکٹس کو شروع کرنے کا بہت زبردست طریقہ ہے، اور اگر آپ اس کو وعدے کی بنیاد پر کر دیں صحیح ہے، لیکن جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ ہم یہ کہہ دیں کہ اس کو وعدے کی بنیاد پر کر لیں تو جائز ہے، ایک تو یہ کہنے کا طریقہ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کانٹریکٹس کے اندر تو عقد کے الفاظ ہوتے ہیں، صاف صاف صیغہ عقد کا ہے، یہ نہیں لکھا ہوتا آئی ایگری ٹو سیل، آئی ایگری ٹو پرچیز، بلکہ لکھا ہوتا ہے آئی ہیئر بائی سیل، آئی ہیئر بائی پرچیز، آئی ہیئر بائی ٹیک دا کمٹمنٹ، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جو صیغہ عقود کے ہیں۔ تو جب صیغہ عقد کا ہے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو وعدے کی بنیاد پہ کر لیں تو جائز ہو جائے گا، لیکن اس وقت جو حالت ہے اس وقت یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کے لیے جس کو آپ عربی میں عقود البناء والتشغیل کہتے ہیں، عقود البناء والتشغیل، کہ آپ کو کراچی سے سکردر کی موٹر وے بنانی ہے، آپ نے ٹھیکیدار کو کہا تم موٹر وے بناؤ، اور تم بنانے کے بعد اس کا پورے کا ٹول تم لوگے، اور 20 سال تک کا جتنا ٹول ہے اس کا، جس کے وہ پیسے تمہارے ہیں، یہ تمہاری اس سے تم کما لینا۔ اب وہ دیکھتا ہے، اپنی کیلکولیشن لگاتا ہے کتنی گاڑیاں جائیں گی، تو میرے لگانے پہ خرچہ زیادہ ہوگا یا آگے کمانے پہ نفع زیادہ آئے گا، اس حساب سے طے کرتا ہے کہ 20 سال کے لیے ٹول لینا ہے یا 25 سال کے لیے لینا ہے۔ یہ ایک بہت زبردست ماڈل ہے، اس کے اوپر تو پورا کلام کیا ہوا ہے حضرت نے بحوث فی قضاء فقہیہ معاصرہ میں، عقود البناء والتشغیل کے اوپر پورا مقالہ لکھا ہوا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ معاملہ عقد استثناء کا معاملہ ہے۔ جو مقابل ہے، مقابل کہتے ہیں ٹھیکیدار، جو مقابل ہے وہ صانع ہے، جو حکومت ہے وہ مستثنی ہے۔ حکومت نے مقابل کو آرڈر دیا ہے کہ تم یہ چیز بناؤ، اور مقابل نے جو ثمن استثناء طے کیا ہے وہ منفعت کو مقرر کیا۔ ثمن استثناء منفعت ہے۔ ثمن استثناء کیا ہے؟ اس کو کیا ملے گا بنانے پر؟ تو اس کو ٹول ملے گا، تو ٹول کتنا ہوگا؟ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹول تو پتہ ہی نہیں ہے، تو عدم تحدید ثمن تو مفسد عقد ہے، تو یہ تو ناجائز ہونا چاہیے تھا۔ تو اس پر بہت سیر حاصل کلام کیا ہوا ہے، آپ پڑھ لیجیے گا بحوث کی دوسری جلد میں۔ حضرت جس کا حاصل یہ ہے پوری بات کا، حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ٹول نہیں ہے یہ جو ٹول ہے، جو اس کی فیس ہوتی ہے، وہ فیس اصل میں ثمن استثناء نہیں ہے، بلکہ ہم نے ثمن استثناء میں اس کو یہ حق دیا ہے کہ یہ پوری جو تم نے روڈ بنائی ہے، یہ بنائی تو ہماری زمین پر ہے نا، اور یہ روڈ جب تم نے ہمیں تسلیم کر دی ہے، اب یہ روڈ کس کی ہونی چاہیے؟ ہماری ہوگی، آپ نے تو بنا کے ہمیں دے دی۔ اب آپ کے ذمے صرف یہ حق ہے کہ آپ ہم سے اس کی ثمن استثناء لے لو، تو ہم ثمن میں آپ کو دیں گے 20 سال تک کی اس کی منفعت، اس روڈ کو استعمال کرنے کی منفعت، ٹول نہیں، پیسے نہیں دے رہے ہم، آپ منفعت دے رہے ہیں۔ منفعت تو محدد ہے، پیسوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ اب آپ کے پاس منفعت آ گئی، اب آپ نے آگے اجارہ اجارہ کیا ہے، آپ نے آگے لوگوں کو کہا کہ صحیح ہے منفعت کا مالک میں ہوں، میں اب آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنی گاڑی یہاں سے لے جا سکتے ہیں، لیکن لے کر جائیں گے تو آپ کو پیسے مجھے دینے ہوں گے، اس روڈ کو استعمال کرنے کی اجرت ہے، یہ پیسے دینا، وہ اجرت وہ لے گا، اور ہم نے اس کو دی ہے منفعت، ہم نے اس کو کوئی اجرت نہیں دی، ہم نے اس کو منفعت دی، اور منفعت کو ثمن بنانا جائز ہے۔ یہ تو فقہاء کی تصریحات موجود ہیں اس پر، منفعت کو ثمن بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی چیز خریدنے کے بعد کہا کہ میں اس کا ثمن جو ہے نا وہ تمہارے میرے گھر کے اندر تم رہ سکتے ہو، میں نے تم سے خریدی ہے چیز، اور اس کا ثمن یہ ہے کہ میرا جو گھر ہے اس میں آپ رہ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اچھا، یہ عام جو فلیٹ بنتے ہیں، عام فلیٹ میں بھی اسی طرح پاس کہتے ہیں کہ یہ وعدہ گئے ہے۔ ہاں بالکل، کئی دارالفتاؤں سے یہ بات جاتی ہے کہ وعدہ بے، اور ہم نے بھی جو فتویٰ یہ والا جاری کیا ہے، دارالعلوم کراچی سے جو فتویٰ جاری ہوا ہے
وہ بھی اس تقدیر پر ہے کہ جو بلڈر اور بک کرانے والے کے درمیان معاہدہ ہے اس میں صیغہ ماضی حال کا ہے، یعنی عقد کا صیغہ ہے. اب تو نہیں معمول کر سکتے نا وعدے پر. اب کیا حکم ہے؟ اگر صیغہ استقبال کا ہے تو پھر تو بات ہی الگ ہوئی. تو وعدہ ہے یا عقد ہے، اس کا دار و مدار تو صیغہ پر ہے. تو اس لیے اگر صیغہ حال کا ہے، جو کہ ہمیں نظر آیا کہ صیغہ جتنے بلڈر سے ہم نے فارمز منگوائے اس میں ہم نے دیکھا، مجھے کہیں استقبال کا صیغہ نظر نہیں آیا، تو اس لیے مجھے تو لگا کہ یہ عقد ہے. لیکن اگر کوئی بلڈر اب اس وقت کہے کہ میں ابھی بنانے جا رہا ہوں، اب آپ بتائیں میں فارم میں کیا لکھوں، بنانے سے پہلے آیا اور فارم میں اس کی ایسی تعبیر بنا دی جائے جس سے وہ وعدہ بے بن جائے، ٹھیک ہے، پھر وعدہ ہوگا، وعدے کے احکامات جاری ہوں گے، پھر زکوٰۃ کا مسئلہ بالکل الگ ہوگا. پھر تو جو پیسے جمع ہوئے ہیں وعدے کی صورت میں وہ پیسے قرض ہیں، وہ پیسے اس کے اوپر دین ہے، پھر تو مسئلہ بالکل الگ ہو جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں، اگر ہم آئندہ اگر وعدہ بے کے اندر آسانی ہو تو آئندہ مشورہ بلڈر کو یہ نہ دیا کریں کہ اس کو وعدہ بے کے طور پر لیں. اچھا، وعدہ بیک کے طور پر اگر لے لیں فرض کریں تو اس میں ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ جو عمارت اس نے بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کی تقویم تو ابھی بھی اکاؤنٹنٹ وہی کرے گا جو یعنی قیمت کم ہی لگائے گا، اس حد تک کم لگائے گا جتنے پیسے آئے ہوئے ہیں نا، اس حد تک قیمت کم لگا دی. لیکن ہم نے وعدہ بے جب قرار دیا تو ان پیسوں کو ہم نے بنا دیا قرض، مقروض ہو گیا یہ اتنے پیسوں کا. تو قیمت کم لگنے کے باوجود بھی بلڈر کو پھر اس بات کا اختیار مل جائے گا کہ وہ مزید کمی بھی کر سکتا ہے، قرض بھی اور بھی دکھائے گا. تو ڈبل ڈیڈکشن بھی تو غلط چیز ہے نا. تو اس میں فقراء کا شاید نقصان ہوگا، کیونکہ اصولی طور پر اس پر راس المال کی زکوٰۃ تو آنی چاہیے. اب اگر آپ وعدہ بے قرار دے کر تقویم والی کر رہے ہیں جو کہ ہم نے ابھی بتائی، تو مجھے ابھی تک جو سمجھ آ رہی ہے مجھے، تو اس میں ڈبل ڈیڈکشن ہوگی جس میں ہو سکتا ہے کہ وہ بلڈر نیگیٹو میں چلے جائے. تو لیکن یہ چیز نا کیلکولیشن کر کے نمبرز کے اندر جا کے پھر زیادہ اچھی طرح مجھے کم از کم واضح اس وقت ہوئی ہے جب میں نمبروں میں داخل ہوا ہوں. جب تک اس کو الفاظ کے اندر سمجھتے رہے اس وقت تک الجھن رہی، لیکن جب نمبر میں داخل ہوئے الجھن ختم ہو گئی. تو اس لیے اس تکلیف کے اگر آپ عقد بھی قرار دیں، مجھے لگتا ہے کہ عقد قرار دیں تو شاید کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی، فقراء کے ساتھ بھی نہیں ہوگی، بلڈر کے ساتھ بھی نہیں ہوگی. بلڈر سمجھتے ہیں، ابھی بھی بہت جزم کے ساتھ کچھ بلڈرز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈبل دینی پڑتی ہے، لیکن جب آپ کرنے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ کیلکولیشن میں تو نتیجہ وہی نکلتا ہے اس کا کہ جو اگر دین بنا دیں اس کو معقود علی کو دین بنانے کی صورت میں جو نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے، اگر کیلکولیشن اور تقویم صحیح کی جائے تو وہی نتیجہ نکلتا ہے، زکوٰۃ اتنی آتی ہے. خریدنے والے وہ بیچ نہیں سکتے. جی، خریدنے والے کا مطلب ہے مستثنع بیچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ تسلم نہ کر لے، تسلم کے بعد بیچ سکتا ہے. تو یہ مسئلہ بالکل ہے، کیونکہ استثناء کو جب آپ نے قبل تسلیم بساعت بے مانا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملکیت تو آئی تسلیم سے رہی ہے، تسلیم سے قبل تو ملکیت ہی نہیں آ رہی. جب آپ مالک نہیں ہیں تو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ جو ابتداءً جو فلیٹ وغیرہ خریدتے ہیں وہ عام طور پر بروکرز اور انویسٹر ہوتے ہیں، تو ان کی تو خرچ ہے اس میں، کیونکہ گھر تو 10 سال بعد بھی تیار ہوتا ہے. دیکھیں انویسٹر کے لیے حرج ہے، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ فقہ کے قواعد کی خلاف ورزی ہوگی اگر، تو پھر حرج کو تو ہم نہیں دیکھیں گے. دوسری بات یہ کہ ضرر خاص جو ہے وہ یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، یہ بھی ایک قاعدہ فقہی ہے. اب دیکھیں انویسٹر جب بھی داخل ہوتا ہے کسی اس میں، ہم اگر یہ دیکھیں کہ اس میں تو انویسٹر کے لیے ضرر ہے،
کہ وہ بک کرانے کے بعد بیچ نہیں سکتا، تو حرج ہے، حرج کی وجہ سے اس کو جائز قرار دے دیا جائے. تو پہلی بات یہ حرج کی وجہ سے جائز تو نہیں قرار دیا جاتا کسی چیز کو. ہاں ضرورت کی وجہ سے حرام حلال ہوتا ہے، حرج کی وجہ سے تو حرام حلال نہیں ہوتا. جیسا کہ میتہ جب حلال ہو جاتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جب مخمصہ ہو. مخمصہ تو ضرورت ہے نا، جس میں نفس کا خوف ہے، تلف عضو کا خوف ہو، لیکن حرج کی وجہ سے تو نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب انویسٹر داخل ہوتا ہے کسی بھی فلیٹ میں یا اس میں، تو اس کی وجہ سے جو صحیح صارف ہے اس کی جو فلیٹ کی قیمت ہے انویسٹر کے داخل ہونے کی وجہ سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے. تو جو صحیح صارف، حقیقی صارف ہوتا ہے، اس کی پہنچ سے چیز دور نکلتی ہے، صرف اور صرف انویسٹر کی وجہ سے ہوتی ہے. جن علاقوں میں انویسٹر داخل نہیں ہو سکتا ان علاقوں میں جو اشیاء کی جو جائیدادوں کی قیمتیں ہیں وہ کم ہیں، اور جہاں انویسٹر داخل ہو سکتا ہے وہاں جائیدادوں کی قیمتیں زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علاقوں کے اندر اپنی ماہیت کے اعتبار سے بہتری نہیں ہے، بلکہ انویسٹر نے داخل ہو کر ان کی قیمتوں میں ہوا بھر کے غبارہ بنایا ہے. کسی بھی وقت پھٹتا ہے پھر بڑھ جاتا ہے، پھر پھٹتا ہے پھر بڑھ جاتا ہے، پھر پھٹتا ہے پھر کبھی بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. جب جتنا زیادہ بڑا غبارہ ہوگا، جب پھٹتا ہے تو اتنا زیادہ سکڑتا ہے، پھر لوگوں کی رقمیں بھی ڈوبتی ہیں. جو اصل صارف ہے وہ تو وہ ہے نا جس کو گھر کی ضرورت ہے، وہ ملازمت پیشہ افراد ہیں، یہ ہیں. ان کی ضرورتوں کو مد نظر بھی تو رکھنا ضروری ہے نا ہمیں. ہم انویسٹر کو دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹر کا تو داخل ہو کے پھر بیچے گا کیسے؟ علماء نے تو اس کو ناجائز قرار دی. تو ہم کہیں گے نہیں بیچ سکتا. آپ انویسٹر اگر ہیں تو آپ نہ داخل ہوں فلیٹ کی بکنگ میں، کیونکہ آپ فلیٹ کی بکنگ میں داخل ہوں گے آپ نہیں بیچ سکیں گے جب تک کہ تسلم نہیں کر لیں گے آپ. اس کے بعد بیچ سکیں گے. تو اتنے دن، اتنا لانگ ٹرم ویو لیں گے آپ کسی جگہ انویسٹ کرنے کے لیے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نہ داخل ہوں. اور جب ہم یہ کہیں گے تو اس سے معیشت کو اور فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. اس سے عام صارف تک چیز کی قیمت نیچے رہے گی. تو کئی علاقے ایسے ہیں، اس وقت بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کراچی شہر میں بھی جن علاقوں میں چیز کو خریدنے اور بیچنے کے اندر کاغذی کارروائیاں زیادہ ہیں، وہاں انویسٹر تو کاغذی کارروائی سے بہت گھبراتا ہے. انویسٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. کاغذی کارروائی کی جھنجھٹیں وہ شخص برداشت کر لیتا ہے جس شخص کو خود رہنا ہو، نہ گھر خرید رہا ہے جس میں اس کو گھر سے استفادہ کرنا ہے. تو جہاں کاغذی کارروائیاں جن علاقوں میں زیادہ ہیں وہ علاقے اچھے ہیں، رہائش میں آرام دہ بھی ہیں، اس کے باوجود وہاں کی قیمتیں زیادہ نہیں بڑھتی، اس لیے کہ وہاں انویسٹر نہیں آتا. اور جب جن علاقوں میں کاغذی کارروائیاں کم ہیں وہاں کی قیمتیں ایک دم اوپر جاتی ہیں لیکن پھر ایک دم نیچے بھی آتی ہیں. دونوں طرف کی ان کی حرکت جاری رہتی ہے. یہ صحت مند حرکت نہیں ہے معیشت کے اعتبار سے. اس لیے انویسٹر کو اگر حرج ہوتا ہے تو اچھا ہے کہ حرج ہو تاکہ وہ نہ داخل ہو. جو بلڈر والی صورت ہے اس میں مطلب عام فہم اگر سمجھانا ہو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ ابھی ایک فلیٹ کی بھی تسلیم ہوئی ہے 20 فلیٹ ہے، اس کی قیمت 5 کروڑ روپے جب زکوٰۃ نکالی، اور جو کیش ہے وہ 1 کروڑ روپے، تو مطلب 4 کروڑ کی زکوٰۃ دے دیں، حاصل یہ نکلے گا جتنے پیسے آئے. 20 عمارت جو بنی ہے اس کی 20 فلیٹ ہیں اور ابھی ایک کی بھی تسلیم نہیں اور زکوٰۃ نکالنے کا عمارت بنی بھی ہے. جی عمارت مطلب جس طرح بھی ہے، مطلب ابھی کام باقی ہے، دروازے کھڑکی وغیرہ، لیکن ایک ڈھانچہ کھڑا ہو گیا. عمارت کی کاسٹ کیا آئی ہے؟ اب اس پہ جتنا جو آپ نے کہا نا مطلب وہ تو قیمت فروخت لگائیں گے، وہ تین جو بھی طریقے اس کی لگا دی 5 کروڑ روپے اور کیش پڑا تھا 1 کروڑ، تو 4 کروڑ کی زکوٰۃ. 4 کی زکوٰۃ ہے. کیش 1 کروڑ پڑا ہوا ہے اور عمارت پہ خرچہ ہوا ہے 5 کروڑ. تو اکاؤنٹنٹ جب اس کی تقویم کرتا ہے تو 5 کروڑ میں سے 1 کروڑ نکال دیتا ہے خود ہی. تو یہی تقویم نیا بلڈر اگر آئے گا وہ بھی اس کو اتنے میں خریدے گا. تو اگر تقویم کا یہ طریقہ ہے، جو کہ یہی طریقہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ وہ جو 1 کروڑ روپے آئے ہوئے ہیں بکنگ کے وہ قابل منہا ہے. اس لیے نہیں کہ دین ہے وہ، کیونکہ دین تو نہیں ہے شرعاً،
کیونکہ دین تو ثمن استثناء تو دین نہیں ہوتا، وہ تو وعدہ قرار دیں تو دین بنے گا، تو دین ہونے کی وجہ سے قابل منا نہیں ہے، لیکن تقویم کی وجہ سے قابل منا ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ عام طور پر تو یہ ڈبل کی جو بات ہے، اب جیسے پیسے جتنے بھی آتے ہیں تو عام طور پہ جو بلڈرز ہیں تو اسی پیسوں سے وہ سارا مٹیریل وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں، اب وہ جو پیسہ وہ تو مٹیریل میں لگ گیا، جو بچ گیا تو اس پہ مطلب ان کو تو عدد اس معنی میں جب یہ بات ہم کرتے ہیں، یہ بات کئی سالوں تک کرتے رہے ہم بلڈرز کو کہ یہ آپ کا غلط بات ہے، کیا نقد رقم تو آپ نے مٹیریل پہ لگا دی تو آپ ڈبل زکوٰۃ کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ پھر آخر میں ایک بلڈر آئے ہمارے پاس، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے تعمیر جو کی ہے نا، نقد رقم میرے پاس موجود ہے، تعمیر میں نے بینکوں سے تمویل حاصل کر کے کی ہے۔ تعمیر پہ زکوٰۃ کس کی ہے؟ میں نے کہا آپ کی ہے۔ اور پیسوں پہ زکوٰۃ کس کی ہے؟ میں نے کہا آپ کی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو ڈبل آ گئی۔ تو ان کو بھی ہم نے خیر سمجھایا کہ دیکھیں آپ نے بینکوں سے جو تمویل لی ہے کس سے لی ہے؟ انہوں نے کہا اسلامی بینک سے لی۔ اب اسلامی بینک سے جب تمویل ہوتی ہے تعمیر کے لیے تو وہ شرکتیں متناقصہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ اسلامی بینک شریک ہے نا اس میں۔ میں نے کہا کہ بھائی جب اسلامی بینک شریک ہے تو اس میں اس کی زکوٰۃ آپ کیوں دیں گے؟ اس کی ملکیت تو اسلامی بینک کی ہے، آپ تو اپنے مملوکہ کی دیں گے۔ اس طرح کی باتیں جاری رہیں، لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ اٹھا رہا، اور جب حضرت مولانا عثمان صاحب کی تحریر پہنچی ہے حضرت کے پاس، تو حضرت نے اس تحریر پہ یہ بات لکھی ہے کہ جو اصل نقطہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ استثناء کا معقول عین ہے یا دین ہے۔ اس تحریر پہ یہ بات لکھی تھی۔ تو جب میں پوری بحث کر کے گیا کہ عین ہے یا دین ہے اور تطبیقات کیا ہیں سب کیا ہیں، حضرت نے فرمایا کہ ہم اس بحث میں کیوں پڑھ رہے ہم اس کو بہت سوچا، یعنی یہ بات حضرت میری بات میں اور حضرت کی جواب میں 2.5 گھنٹے کے بعد 2.5 گھنٹے تک 2 گھنٹے تو سیدھے سیدھے بحث ہوئی، اس کے بعد آخر میں اس نتیجے تک پہنچے۔ سوچتے رہے بہت، یہاں تک کہ بیچ میں نماز آ گئی۔ نماز آنے کے بعد بھی نماز میں بھی میرا خیال ہے سوچتے رہے حضرت، میرا تو خیال یہ ہے نماز میں سوچتے رہے اسی مسئلے پر، کیونکہ سلام پھٹتے ہی پھر دوبارہ مجھے کہا کہ ابھی جو میں نے یہ بات کی ہے کہ عقد استثناء کا ماخوذ علیہ جو ہے وہ ہم کیوں بحث میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو ابتداء اجارہ ہے، امتحان بے ہے، اس کے مطابق تو بلڈر پھر منع نہیں کرے گا نا، لیکن وہ مجھے اس پر اشکال ہو رہا ہے۔ ایک سلام پھٹتے ہی فوراً یہ جملہ بولا، وہ اشکال یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ زمین تو بلڈر ہی کی ہے نا، تو زمین کی بھی زکوٰۃ بلڈر ہی دے رہا ہے اور جناب تعمیر کی زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں دوبارہ دیکھ لو آپ، بہت زیادہ تو نہیں آ رہی زکوٰۃ۔ تو ایک بات اپنی طرف سے حضرت نے ایک توجیہ مقرر کر ایک راستہ مقرر کیا، لیکن پھر اس میں بھی اشکال خود بھی کیا کہ مجھے لگ رہا ہے بلڈر کے اوپر کہیں زیادہ زکوٰۃ تو نہیں آ رہی، زمین کی زکوٰۃ بھی اگر لے لیں۔ تو پھر میں گیا اور بلڈرز کے بیلنس شیٹس کو دیکھ کر زکوٰۃ کیلکولیٹ کی، تو میرے خیال میں زیادہ نہیں آ رہی۔ وہ اس پر ہے جب زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے بیٹھے ہیں اس وقت کیسے کیلکولیٹ کی جا رہی ہے۔ تو جب کسی مفتی کے پاس کوئی چیز ہے اس کو چاہیے کہ وہ مستفتی کی کیلکولیشن پہ بھروسہ نہ کرے، چیزیں اپنے کنٹرول میں لے لیں، بولے میں کروں گا کیلکولیشن، آپ چھوڑیں، میں لگاؤں گا ویلیو، پھر آپ دیکھیں کیا آئے گی ویلیو۔ جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ قیمت فروخت پر ہے، تو یہ جو بلڈر ہے یہ تو فلیٹ فروخت کر چکا ہے، تو یہ تو فروخت تو نہیں ہوئی، کیونکہ بیع تو بعد قبل تسلیم بساعت ہوتی، ہم نے یہ فرض کیا ہوا ہے صورت مفروضہ میں تسلیم نہیں ہوئی۔ لیکن اس کو فروخت تو ازل میں ہی کرنا جو طے ہے، ہاں تو اس کی جو مثال کے اوپر جو آپ بول رہے ہیں اس اعتبار سے اگر کسی فلیٹ کی تقویم ملا تو مثال کے اوپر 50 لاکھ نکلتی ہے اور اس جو بیچا ہے وہ 1 کروڑ کا بیچا ہے، تو زکوٰۃ تو 1 کروڑ کی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اعتبار سے تو قیمت فروخت 1 کروڑ ہی ہے۔ 1 کروڑ کا بک ہوا ہے، جی بک ہوا ہے نا، لیکن زکوٰۃ 1 کروڑ کی نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو ریٹیل پرائس ہو گئی نا۔ جیسا کہ آپ پرچون والا جب زکوٰۃ نکالتا ہے، یہ بیچے کا گلاس اگر بیچنے کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اس کو 200 روپے کا ایک گلاس بیچوں گا، لیکن پورا کمرہ ان گلاسوں سے بھرا ہوگا اور ایک نیا کاروباری آ کے تمام کمرے کے گلاسوں کو خریدے گا مجھ سے،
تو ہو سکتا ہے میں اپنی کاسٹ پہ بیچ دوں اس کو، اور اگر میں بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوں، بیچنے کے لیے بےتاب ہوں، ہو سکتا ہے کاسٹ سے کم پہ بیچ دوں. قیمت بہت کم ہوتی ہے، جب بڑا خریدار ہوتا ہے تو قیمت بہت کم ہو جاتی ہے. اس لیے اور کم قیمت پہ بھی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا صحیح ہے. لیکن یہ اس وقت ہے نا جب طے نہ ہو کسی معین آدمی کو بیچنا، لیکن یہاں پر تو آخر میں اسی کو بیچنا ہے. تو پھر اس وقت تو یعنی ہم فرض نہیں کر سکتے نا کہ یہ سب فلیٹ بیچنے کا وعدہ کیا ہوا ہے. فرض کریں میں نے آپ سے اس کو وعدہ کے ساتھ قیاس کر سکتا ہوں، وعدہ ہے نہیں ویسے ہی. فرض کیجئے میں نے آپ سے 1 گلاس بیچنے کا وعدہ کیا کہ میں آپ کو 200 کا بیچوں گا، بیچ میں زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی، میں اس پہ 50 روپے کے اوپر زکوٰۃ نکال دوں، اگر فقہا نے اس کو جائز کہا ہے، کیونکہ اس کی کم سے کم پرائز پہ بھی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے. احتیاط وہی ہے کہ میں 200 روپے نکالوں، لیکن کم سے کم پہ بھی نکالی جا سکتی ہے. فقضا حاضہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. السلام علیکم.